السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرس. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. باب چہارم، عنکبوت، قسط نمبر 6. میں تمہیں یاد آؤں گی جب پہاڑوں پر برف اترے گی، جب سفیدی چھا جائے گی، جب پتے جھڑ جائیں گے، جب ساون لوٹ آئے گا، جب رمجم من بہلائے گی، جب پھول کھل اٹھیں گے، میں تمہیں یاد آؤں گی. جب تنہائی کاٹ کھائے گی، جب رشتے ٹوٹ جائیں گے، جب اپنے چھوٹ جائیں گے، جب آنسو بہہ نکلیں گے، جب اذیت پھیل جائے گی، میں تمہیں یاد آؤں گی. جب اندھیرا چھا جائے گا، جب سویرا روٹ جائے گا، جب دنیا تمہیں ستائے گی، میں تمہیں یاد آؤں گی. جب عنکبوت پر پھیلائے گا، میں تمہیں یاد آؤں گی، میں تمہیں یاد آؤں گی. ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نظریں جمائے وہ ہولے ہولے پڑھتا چلا گیا. آنکھیں نم تھی. یہ شاعری نینسی نے اسے بھیجی تھی جب وہ آخری بار اس سے ناراض ہوا تھا، جب اسے بارش میں دروازے پر ہی جھٹک آیا تھا. وہ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہ ہوئی. ولیم ٹھیک کہتا تھا، وہ بدل گئی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ واقعی دو کشتیوں میں سوار تھی. نینی کی گود میں سر لیٹے اس نے یوں ہی نینسی کی چیٹ اوپن کی تھی. وہ اس کا لمبا میسج منہ چڑھانے لگا. وہ کیوں چلی گئی نینی؟ آخر کیوں؟ وہ فون بند کر کے صوفے پر گراتے نینی کی گود میں سر رکھے اب چت لیٹا تھا. آنکھیں موند لی. اذیت پورے جسم میں پھیل گئی تھی. نینی نے ایک نظر اپنے گود میں سر رکھے لیٹے ولیم کو دیکھا. بند آنکھوں کی اوٹ میں چمکتا وہ آنسو نینی بخوبی دیکھ سکتی تھی. نینی نے ہولنے سے جھکتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا تھا. تم ایک بار رو لو ولیم. تم روئے نہیں، تم رو لو گے تو سکون آ جائے گا. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے تلقین کرنے لگی. 2 سال گزر گئے تھے. 2 سال کم عرصہ نہیں تھا. وہ بھولتی ہی نہیں تھی، وہ ساتھ رہتی تھی. وہ کبھی کبھی شدت سے یاد آتی. ولیم نے تو جوزف پیلس سے ہی غائب رہنا شروع کر دیا تھا، پر وہ تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی. ابھی وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں کو یاد کر کے آبدیدہ تھا، اور پھر کچھ لمحوں بعد نینسی کی یاد آ رکی. رونے سے کچھ نہیں ہوگا نینی، رونے سے کیا ہوگا؟ اس کی ماں اور نینسی دو عورتیں ایسی تھی جو اسے عزیز تھی، اور انہی دو عورتوں کی لاش کو اس نے رسی سے لٹکتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ دونوں میں سے کسی کو نہیں بچا پایا تھا. کوئی اس کی ذہنی تکلیف کا کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، خود کو جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور قدرت میں چھپا لیا، گم کر لیا. پر یہ احساس پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت بس کچوکے لگاتا رہتا تھا. دل ہلکا ہو جائے گا ولیم. نینی نے اس کے خوبصورت چہرے کو پیار بھری نظروں میں سموئے بولا. دل ایسے ہلکا نہیں ہوتا نینی، یہ بس خام خیالی ہے. رو کر ہم کو خود دلاسا دے لیتے ہیں، پر اذیتیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ اٹھ بیٹھا. نینی اسے پریشانی سے دیکھتی رہی، پھر وہ موبائل پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا. خاکی رنگ کی کھلی کارگو پینٹ پہنے، وہ سیاہ گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا. کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. کھانا نہیں کھاؤں گا. نینی اسے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ تیزی سے لان سے گزرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا نینی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہ پیچھے بھاری دل لیے بیٹھی رہ گئی. نینی کا دکھ تو نینسی کا دکھ تو کوئی نہیں بھولا تھا. وقت نے زخم بھر دیا، پر یادوں کی تاریخ ہوا سارے زخم ادھیڑ دیتی تھی. ولیم سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے نینسی کے کمرے کی جانب آیا. پہلے وہ بے دھڑام اندر چلا جاتا تھا، پر جب سے وہ گئی تھی تب سے وہ اس کمرے میں نہیں آیا تھا. آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. وہ کئی لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. پل بھر کو ساکت ہوا. اس کے کمرے کی صفائی روز ہوتی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. وہ دروازے میں استادہ چاروں جانب دیکھے گیا. وہ ہر جگہ تھی. بستر پر بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وہ ہنس رہی تھی، بول رہی تھی، اس کے کہکے گونج رہے تھے. وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، اس کے اسکیچز جگہ جگہ بکھرے تھے. وہ کسی نئے کاسٹیوم کا ڈیزائن کر رہی تھی.
ولیم کا دم گھٹنے لگا، اگلے ہی پل وہ کمرے سے نکلتا دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا، پورے جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ کیوں چلی گئی تھی آخر، کیوں؟ ولیم، سرسراتی سرگوشی ابھری۔ وہ آ گئی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے یاد کرتا اور وہ نہ آتی۔ اس کے ریشمی لباس کی پھڑپڑاہٹ واضح تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، یوں ہی مٹھیاں بھیچے کھڑا رہا۔ ولیم، پھر سے پکارا گیا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھول لی، وہ بائیں جانب اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، بند دروازے سے ٹیک لگائے اس کی جانب رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے رخ موڑ کر دیکھا اور وہ مسکرا رہی تھی، پر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ میں کہتی تھی نا، محبت کر لو، دیکھو اب رہ گئے نا اکیلے۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی، لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ آئی ہیٹ یو نینسی، لہجہ بھیگا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ بلونڈ بالوں والی نینسی اس کی اچھے سے جانتی تھی۔ نینسی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم نے سنا اس بار ہوائیں کیا سرگوشیاں کر رہی ہیں؟ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولیم نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ کہہ رہی ہیں ولیم جوزف تیار ہو جاؤ، محبت اپنی جادوئی بگی لیے تمہیں لینے آ رہی ہے۔ محبت آ رہی ہے ولیم، محبت تمہارے لیے آ رہی ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے مسکرا دیا، چہرے پر استضاح تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جتاتے ہوئے بولا کیا؟ ولیم جوزف محبت کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بحث جاری تھی۔ شان و شوکت سے کھڑے جوزف پیلس کی دوسری منزل پر دونوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ پیلس کے در و دیوار دم سادے سن رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی، وہ بضد تھی۔ میں آنکھیں نکال دوں گا؟ وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم اس کے لیے دن نکال کر ہتھیلی پہ رکھ دو گے۔ وہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب وہ دروازے سے ہٹ گئی اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ میں اسی کے دل میں خنجر کھود دوں گا، محبت نہیں کروں گا۔ وہ ڈٹا رہا، وہ مسکرا دی۔ تم اسے دیکھنا چاہو گے؟ تمہاری آنکھیں صرف اس کی دیدار کو ترسیں گی۔ وہ اب الٹے قدموں چلتی اس سے دور ہونے لگی، نظریں ابھی تک ولیم پر تھیں۔ میں آنکھیں پھوڑ لوں گا، پر عشق کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ وہ بھی دروازے سے ہٹ گیا۔ تمہاری سماعت صرف اسے سنے گی۔ وہ اب کھلکھلا کر ہنستی، پھر یوں ہی مشغولوں کے درمیان لمبی لکڑی کے فرش والی راہداری میں الٹے قدموں چلتی گئی۔ میں بہرا ہو جاؤں گا، کسی کو سننے کی چاہ نہیں کروں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ اب گھوم رہی تھی۔ وہ یوں دلکشی سے گھومتی خوبصورت لگی۔ وہ کھلکھلا رہی تھی، اس کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ تم اسے ہر تصویر میں ڈھونڈو گے، تم اسے ہر منظر میں پاؤ گے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ میں سارے منظر بھلا دوں گا، ساری تصویریں جلا دوں گا۔ میں محبت نہیں کروں گا۔ کتنا ڈھیر تھا وہ، اسے محبت سے چڑ ہو گئی تھی۔ اسے مرد اور عورت کے اس رشتے سے نفرت ہو گئی تھی جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتا۔ ولیم جوزف، محبت آ رہی ہے اپنی جادوئی بگھی کے لیے۔ تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں اڑا لے جائے گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ راہداری کے آخر میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں سے دائیں اور بائیں جانب دو مزید راہداریوں میں بٹ رہی تھی۔ وہ درمیان میں بڑی سی کھڑکی تھی، کھڑکی کی کھلی تھی اور سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ کھڑکی سے اندر آتی چاند کی نیلگو روشنی میں وہ کھڑی تھی۔ وہ روشن تھی۔ ولیم جوزف، وہ تمہاری شروعات ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے بائیں جانب راہداری میں مڑ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگا، جب تک وہ راہداری کے سرے پر پہنچا تو وہ خاموشی چھا گئی۔ راہداری خالی تھی، مشالیں روشن تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور ولیم بھاری دل لیے کھڑا رہ گیا تھا۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو رات کے اس پہر روشنیوں میں نہایا تھا۔ بڑی بڑی گلاس وال والا یہ اسٹوڈیو وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر کثیر سیٹ لگائے گئے تھے جہاں روزانہ کی بنیاد پر کئی فوٹو شوٹ ہوتے تھے، کئی کمرشلوں کی ریکارڈنگ کی جاتی اور کوئی نئے پروجیکٹس ڈسکس کیے جاتے تھے۔ آج بھی میٹنگ روم میں اسٹار لائٹ کی پوری ٹیم جمع تھی۔ نئی فلم کی کہانی تیار تھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن اس کے پروڈیوسر تھے۔ مسٹر البرٹ ڈائریکٹر اور کئی مشہور فنکار وہاں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروڈیوسر اور فلم کے مصنف اپنے
स्क्रिप्ट्स लिए बैठे थे। स्टारलाइट स्टूडियो की पिछली फिल्म कामयाब गई थी और 12 इनका इरादा बॉक्स ऑफिस पर छाने का था। मिस्टर जॉनसन तकरीबन 24 में से 18 घंटे काम करते थे। उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया ऐसे ही नहीं बना ली थी। इन पर प्रोजेक्ट की इब्तदाई कार्रवाई से लेकर फिल्म या सीरीज की बजट का इंतजाम करना, टीम की तश्कील पर प्रोडक्शन की निगरानी और मार्केटिंग जैसे कई काम इनके जिम्मे थे। टीम के साथ मिलकर फिल्म की कास्ट भी वही फाइनल करते थे और आज की इनकी ये अहम मीटिंग कास्ट के लिए थी। आज कास्ट फाइनल की जानी थी और मरकजी किरदारों के लिए हीरो हीरोइन वही लिए जाते जो इस वक्त पूरी आबोताब से चमक रहे थे, जिनकी डिमांड थी। हीरो फाइनल कर लिया गया था जबकि हीरोइन की मंजूरी अभी बाकी थी। कमरे के वस्त में रखे गए लंबे मेज के गिर्द धरी कुर्सियों पर सब अहम अफराद बैठे थे। इंतजार किया जा रहा था जेनिफर रॉबर्ट का। वो इस वक्त की नई अदाकारा थी जिसे मिस्टर जोसेफ ने लॉन्च किया था। 25 साल जेनिफर फिलवक्त लाइम अलॉट में थी। इसकी डिमांड थी पहला फोटोशूट और फिर पहली फिल्म इसने स्टारलाइट से ही की थी। वो अब मिस्टर जोसेफ ने इसे दूसरी फिल्म की पेशकश की थी। स्क्रिप्ट भेज दिया गया था जिसे जेनिफर पढ़ चुकी थी। वो ये फिल्म साइन करने के लिए तैयार थी, मना वैसे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मिस्टर जोसेफ को इनकार मतलब पूरे करियर को तबाह करना था। लेकिन ये फिल्म साइन करने से पहले उनकी चंद शराइत थी और इन्हीं शराइत को सुनने की गर्ज से ये मीटिंग रखी गई थी। मिस्टर जोसेफ ने एक नज़र कलाई पर बंधी कीमती घड़ी पर डाली। अब तक इसे आ जाना चाहिए था। वो तभी इनकी नज़र ग्लास वॉल से नजर आती राहदारी पर पड़ी। वो आ रही थी, स्याह नरम गरम सा, पैरों को छूता रेशमी गाउन पहने, वो जो बिल्कुल सादा था, इस पर कोई काम नहीं था और जिसका गला आगे से गहरा था। डिजाइन 1.5 इंच की हील वाले नाजुक से कोट शूज पहने वो बालों को नफासत से ढीली पोनी में कैद किए कदम कदम चलती इसकी जानिब आ रही थी। हाथ में नाजुक सा क्लच था। वो दरवाजा खोल दिया गया। हेलो, गुड इवनिंग। कमरे में दाखिल होते हुए एक अदा से मुस्कुराई। चंद एक ने उठकर इसे सलामी पेश की। जेनिफर का चेहरा चमक रहा था। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। इसके लिए कुर्सी खींच दी गई और फिर वो एक अदा से बैठ गई। पूरा मीटिंग रूम इसकी खुशबू से महक उठा। वो नजर न आने वाला मेकअप किए हुई थी। होठों पर लगा ग्लॉस चमक रहा था। इब्तदाई अलग सलेक के बाद वो सबके मुद्दे पर बात पर आए थे। मैंने सुना है नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी कुछ शराइत हैं, क्या आप इन्हें वाज़ेह करेंगे? नहायत धीमर और प्रोफेशनल लहजे में पूछा गया। मिस्टर जॉनसन इसी की जानिब मतवज्जा थे। उनकी बात सुनते हुए वो एक पल को मुस्कुराए। शराइत के बजाय अगर आप ख्वाहिश समझ लें तो बेहतर होगा। चंद अहम लोगों के दरमियान वो अपनी बात खुलकर कर सकती थी। तो बताएं मिस जेनी, आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या चाहिए आपको? वो प्रोड्यूसर ने पहलू बदला था। मिस्टर जोसेफ ने जांचती निगाहें जेनी पर जमी थी और आज भी वो इन्हें ही देख रही थी। वक्फे वक्फे से उनके चेहरे में किसी को तलाश कर रही थी। यूं भी इसका मकसद यही था। इसका पूरा नाम जेनिफर रॉबर्ट था लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में वो जेनी रॉबर्ट के नाम से मशहूर हो चुकी थी। अब सबसे इसे यही बुलाते थे। मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ पर मैं बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो मिस्टर जोसेफ की जानिब मतवज्जा थी जैसे वही इसकी पूरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ऐसा क्या चाहिए आपको जो यूं आनन फानन मीटिंग रखी गई? को प्रोड्यूसर ने इस्तफसार किया। मुझे विलियम जोसेफ चाहिए। हाँ, ये जैसे वो मिल ही जाता। उसके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि पल भर को सब साकत हो गए। उसकी नजरें मिस्टर जोसेफ पर जमी थी जो चंद पल के लिए सुन रह गए थे। आंखों में हैरानी और बेयकीनी बर वक्त उभरी। वो दोनों एक दूसरे को देखे गए। जहां मिस्टर जोसेफ की आंखों में हैरानी थी वही जहनी की नजरें अजीब अलवाही चमक लिए हुए थी। विलियम जोसेफ? सरगोशियां फैल गई। सब अब रुख मोड़े खंखियों से मिस्टर जोसेफ को देखने लगे जो मेज पर दोनों बाजू रखे हथेलियों को आपस में जोड़े इन पर थोड़ी जमाए बैठे थे। इनकी आंखों की गहरी सोच में डूबी आंखें वो जांचती निगाहों से जनी को देखते अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विलियम इस सब में कहाँ से आया था। कोई कुछ ना बोला। मिस्टर जोसेफ के बोलने का इंतजार करने लगे। जनी ने एक मुस्कुराहट उछाली और पीछे होकर कुर्सी से पुश टिका दी। टांग पर टांग जमाए वो नफासत से बैठी थी। वो विलियम को कैसे जानती थी ये जानने के लिए हमें मासी के पंखों को खंगालना पड़ेगा। एडिनबरा में चलती ठंडी हवा ने वक्त के पत्ते तेजी से पीछे पलटे। एक फड़फड़ाहट से उभरी और वक्त तेजी से पीछे भागा। ये इस दिन की बात थी जब मिस्टर जोसेफ ने विलियम के अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे। वो इनसे मिलने स्टूडियो आया। वापसी पर उसकी
जिस लड़की से टक्कर हुई थी वो जेनी ही थी, जिसे विलियम ने मुड़कर नहीं देखा था। इस रोज वो इसे पहचान गई थी। ये सालों बाद पहली मुलाकात थी। कत्थई आंखों वाला विलियम उसे याद था, हमेशा से। पर क्यों? ये राज तुम आगे जान पाओगे। और फिर चंद रोज पहले जेनी की एडनबरा में कॉन्फ्रेंस थी। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो चारों जानिब छाई थी। हर पोस्टर पर उसकी तस्वीर थी। वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। उसके उसे हाथों से लिया जा रहा था और उस रोज कॉन्फ्रेंस में थी। बड़े से हॉल में स्टेज पर रखी मेज के पीछे बैठी जेनी बड़ी खुशगवारियत से मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। वो तरोताजा रख दी गई थी। क्रीम रंग की चुस्त सी स्कर्ट पर हमरंग ब्लाउज पहने वो बिल्कुल वैसे ही बैठी जैसे अदाकार बैठा करते हैं। इसके गार्ड्स आसपास खड़े थे। कई माइक इस वक्त पीस पर सजे रखे थे। हॉल में तरतीब से रखी गई कुर्सियों पर बैठी अवाम उसे दिल थामे सुन रही थी। अवाम में से बारी बारी हाथ खड़ा किया जाता और फिर सवाल पूछा जाता, जिसे जेनी पूरी तवज्जो से सुनती और फिर मुस्कुराकर एक अदा से जवाब दिया जाता। आधे झूठ आधे सच, कुछ बनावटी तो कुछ तवज्जो खींचने के लिए। इसकी प्रोफेशनल टीम इसे यही सिखाती थी। कैमरा की फ्लैशलाइट बार बार चमक रही थी। ऐसे में अवाम में एक और सवाल दागा गया। मिस जेनिफर रॉबर्ट, क्या आप सिंगल हैं? सवाल ऐसा था कि वो सुनकर मुस्कुरा दी और दबी दबी सी हंसी पूरे हॉल में गूंजी। सब जवाब सुनना चाहते थे। हाँ, मैं अभी तो सिंगल हूँ, मगर मुस्कुरा कर जवाब दिया क्या? आप अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहती हैं? वो कैसा होगा जो जेनी रॉबर्ट को पसंद आएगा? उड़ता उड़ता एक और सवाल उभरा। जेनी के ने सवाल सुना और फिर चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अकब में बनी ग्लास वॉल से डूबते सूरज की सुनहरी किरणें छन से आकर अंदर आ रही थी। वो जेनी के पुष्ट से टकराती और पलट जाती। इसके कानों में चमकते नन्हे आवेजे सूरज की सुनहरी किरणों में मजीद दमकने लगे थे। यूं लगने लगता जैसे सारी रोशनी जेनी रॉबर्ट के चेहरे से फूट रही हो। इस सवाल पर कई दिलकश रंग उसके चेहरे पर आकर गुजरे थे। वो जो नहीं जानना था जेनी रॉबर्ट को कौन है। दिलकश अंदाज में गोलमोल सा जवाब दिया गया। हॉल में सरगोशियां फैल गई। ये कैसा जवाब हुआ भला? वो अब स्टेज से उतर रही थी। कैमरे अभी भी इसे हर जाविये से कैद कर रहे थे। रिपोर्टर खड़े हुए गए और उनके गार्ड्स ने आगे पीछे से घेर लिया। तभी हॉल का दरवाजा खुला, कोई अंदर दाखिल हुआ। रिपोर्टर्स मजीद जानने को बेताब थे। वो अभी तक जेनी मैम की सदाएं बुलंद करते मजीद सवाल पूछे जा रहे थे। जेनी की नज़र अचानक उठी और फिर ठहर गई। वो उसे पहचान गई थी। सर पर काली टोपी ओढ़े, वो जदीद हेडफोन्स कानों पर जमाए, वो मोबाइल पकड़े अंदर दाखिल हुआ। इसने नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो काफ़ी मसरूफ नज़र आता था। जेनी अब दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी, जबकि नज़रें विलियम पर ही जमी थी। महीनों पहले वो इसे स्टारलाइट स्टूडियो में टकराई थी। इस बेमरवत शख्स ने तब भी मुड़कर नहीं देखा था और इस पल वो तेजी से इसके करीब आ रहा था। वो हौले हौले बड़बड़ा रहा था। शायद फोन पर दूसरी जानिब कोई था जिससे वो बात कर रहा था। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। वो हवा के झोंके के मानन करीब से गुजर गया। जेनी ने अपने दिल को पल भर को साकित होता महसूस किया। वो तेज से चलता अब दाएं जानिब के लगे दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। शायद किसी काम की गर्ज से आया होगा। जेनी ने अपने चेहरे से आग निकलती महसूस की। चेहरा सुर्ख पड़ गया। कई कैमरों में ये मंजर रिकॉर्ड हो चुका था। क्या वो जेनी रॉबर्ट को नहीं जानता? क्या वो मूवीज नहीं देखता? क्या वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता? जोसेफ पीटरसन का बेटा होकर वो जेनी रॉबर्ट को कैसे नहीं जानता? कई सवाल दिमाग में खलबलाने लगे। वो अपने गिर्द उठते हजूम के शोर में तेज तेज चलती बारिश बाहर खड़ी लंबी चमचमाती गाड़ी में बैठ चुकी थी। क्या वो विलियम जोसेफ को याद नहीं थी? अगर नहीं तो फिर इसे क्यों याद रह गया था? इसने गाड़ी में बैठते सीट से पुश टिका ली और आंखें मूंद ली। इतना लंबा सफर तय किया था इसने यहाँ तक पहुंचने के लिए, विलियम जोसेफ के बराबर आने के लिए, बल्कि वो इससे कहीं कई जीने आगे थी। फिर भी वो इसे नहीं जानता था। दिल में एक तीस सी उठी। लोगों के झुरमुट को चीरती गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई, जबकि जेनी रॉबर्ट माजी के भूल भुलैयों में भटकने लगी। कुछ यादें थी, हाँ वो यादें जो अनकबूत की तरह हमें जकड़ लेती हैं और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ती। हमारी फिल्म में रहने वाले किसान की बेटी, इसके आबाओ अजदाद का सदियों से हमेशा से यही पेशा रहा था। मॉरीफील्ड इसे बेकार लगता था, लेकिन इसकी तवज्जो का मरकज पूरे मॉरीफील्ड में सिर्फ जोसेफ पैलेस था। इसे बचपन से ही जोसेफ पैलेस पसंद था। वो बिल्कुल कहानियों में बयान किए जाने वाले महल जैसा था और इसके मकीनों की जिंदगी भी वैसी ही थी। वो दूर से जोसेफ पैलेस को देखती और अंदर जाने की ख्वाहिश करती, पर अंदर अजनबियों का दाखिला मना था। मुलाजिम उसे पैलेस के अहाते में भी दाखिल नहीं होने देते थे।
वो पैलेस में रहने वाले चारों बच्चों से वाकिफ थी। सुबह सुबह लंबी गाड़ी इन्हें स्कूल लेकर जाती, गार्डन के पीछे होते ये इसे ये जिंदगी बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे वो कहानियों में पढ़ती थी। वो अक्सर अपनी माँ से शिकायत करती थी कि उसे ये जिंदगी क्यों नहीं मिली, हालांकि वो माँ बाप की इकलौती थी। इसके वालिदैन इसके पास सब कुछ था, पर जोसेफ पैलेस नहीं था। वो इसे अच्छा खिलाते थे, अच्छा पहनाते थे, फिर भी एक कसक थी जो जान नहीं छोड़ती थी। वो और ये इंसानी फितरत है, जिसके पास नहीं होता इसकी तमन्ना में, इसकी चाहत में घुटते रहना। जेनी का दिल करता था वो पैलेस में रहने वाले चारों बच्चों के साथ खेले, पर इसे ये मौका कभी नहीं मिला। सिर्फ एक चर्च था जहां वो नहीं इन्हें करीब से देख पाती थी। इसकी तवज्जो का मरकज हमेशा विलियम और नैन्सी रहे थे। वो दोनों हमेशा साथ होते, एक स्याह औरत इन्हें चर्च लाती और फिर ले जाती। एक रोज इसने विलियम को अकेले देखा, वो चर्च से बाहर बने संगी बेंच पर बैठा था। इसके हाथ में एक किताब थी और वो इस पर झुका हुआ था। इस वक्त वो 13 साल की थी और विलियम 12 का। आज नैन्सी इसके साथ नहीं थी, नैनी चर्च के अंदर ही थी। वो हिम्मत करके विलियम तक पहुंची और जरा सा झुककर विलियम को देखा, जो किताब पर झुका हुआ था। इसके हाथ में एक पेंसिल थी और वह किताब की लाइनों को हाईलाइट कर रहा था। वो अब कुछ लिख रहा था। इसकी किताब पर रंग बिरंगी लाइनें थी। सही मायनों में किताब सतरंगी लग रही थी। क्या ये बाइबल है? आवाज पर विलियम ने सर उठा के अपने सामने खड़ी जेनी को देखा। हाँ, एक लफ्जी जवाब देकर वो दोबारा चुप गया। क्या तुम खुदा पर यकीन रखते हो? वो उसके साथ बैठ गई। हाँ, वो शायद कम बोलता था। आज वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की नहीं आई, वो नैन्सी का पूछ रही थी। नैन्सी को बुखार है, वो नहीं आ पाई, वो यूं ही झुके झुके बोला। कीमती लिबास वाले विलियम जोसेफ से बात करना उसे अच्छा लगा। क्या तुम खुदा को नहीं मानती? विलियम ने एक झटके से सर उठाया, बाइबल बंद कर दी। इस उम्र में इससे बहुत सवाल होते थे और नैनी पूरी तवज्जो से जवाब देने की कोशिश करती थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा। जेनी ने कंधे उचका दिए। उसकी निगाहें यहाँ से नजर आते जोसेफ पैलेस के मीनार पर जमी। नैनी कहती है वो नजर नहीं आता और वो साथ रहता है। विलियम ने समझदारी से जवाब दिया। वो साथ क्यों रहता है? जेनी की नीली आंखों में जोसेफ पैलेस का अक्स वाज़ेह था। वो सर उठाए हुए थी क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। फौरन से जवाब हाजिर हुआ। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी नीली आंखों में अब पैलेस के अक्स के साथ साथ दुख ऊद कर आया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो उसे देखने लगा जो जाने कहाँ खोई थी। वो बंदूकियों वाली पुरानी सी फ्रॉक में बंदियों वाली पुरानी सी फ्रॉक पहने हुई थी, पिन्नियों तक आती फ्रॉक जिसके बाजू कोहनी से जरा ऊपर आते थे। जेनी की सुर्ख व सफेद रंगत वाजे थी। भूरे बाल चुटिया में खींचकर बांधे गए थे और इसके चेहरे पर, नाक पर गालों के मकाम पर भूरे तिल थे, जो उसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। अगर वो मुझसे प्यार करता तो मुझे भी जोसेफ पैलेस में पैदा करता। विलियम पल भर को साकत हुआ और जेनी को देखे गया, जो अब सर झुकाए अपनी आंखों में उभरने वाले कर्ब को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे आज भी याद था वो दिन जब वो पैलेस के अहाते में बाहर खड़ी पैलेस को हसरत से देख रही थी और तभी मिस्टर जोसेफ की गाड़ी पैलेस से बाहर निकली। इसने जैनी को खड़े देखा तो गाड़ी रोककर मुलाजिम से कहा, मुझे ये लड़की दोबारा नजर ना आए। वो वहां तकरीबन रोज खड़ी होती थी और मिस्टर जोसेफ को ये अच्छा नहीं लगता था। वो यूं जैनी से पैलेस को देखने का हक भी छीन कर ले गया था। तुम वही रहते हो ना? देखो वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे करता तो मैं भी वहीं रहती। वो सर झुकाए शिकवा कर रही थी। विलियम लब भींचे बैठा रहा, समझ ना आया क्या बोले। तुम्हें जोसेफ पैलेस पसंद है? कई लम्हों के खामोशी के बाद विलियम ने ही तोड़ा। कुछ न बोली। तुम कल आना, मैं तुम्हें पूरा पैलेस घुमाऊंगा। वो पुरजोश सा बोला। मैं जरूर आऊंगी, पर अभी नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। और सर उठाकर विलियम की जानिब देखते मुस्कुराई। इसके अकब में खड़े सुरमई चर्च के मीनार ने मेहर सब की। इससे पहले विलियम को जवाब देता नैनी की पुकार ने विलियम की तवज्जो खींच ली। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और फिर भागता हुआ नैनी की जानिब बढ़ गया। वो पहले ही जॉर्ज और निसा का हाथ थामे खड़ी थी। वो जेनी की आंखों के सामने लंबी गाड़ी में बैठे और चले गए। वो वहीं बैठी रह गई। वो कभी कभी वक्त गुजर जाता है, बस खराशे छोड़ जाता है, किसी मकान के दरों दीवार पर तो किसी जिस्म के दिलों और रूह पर। वक्त तेजी से भागा, चर्च से उड़ा, कॉन्फ्रेंस हॉल से होता स्टारलाइट स्टूडियो वापस पहुंच गया। क्या आप अपनी बात को वाज़ेह करेंगी? मिस्टर जोसेफ की आवाज़ उसे कई भूल भुलैयों से निकाल लाई थी। वो चौंकर हाल में लौटी नीली आंखों वाली जेनी इन्हें कहाँ याद होगी? क्या जोसेफ के बेटे विलियम की बात कर रही हैं? मिस्टर अल्बर्ट ने पूछा।
جبکہ جینی آنکھیں چھوٹی کیے مسٹر جوزف کو دیکھتی رہی جو عقابی نظروں سے سچویشن کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک یہی سوچا تھا کہ جینی رابرٹ یا تو زیادہ معاوضہ مانگے گی یا پھر کسی مخالف پروڈکشن کے ساتھ کام کرنے کی شرط رکھے گی، یا ہو سکتا ہے وہ ہیرو بدلنے کی خواہش رکھے۔ پر یہ ڈیفالٹ پیس کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی میں بالکل مسٹر جوزف کے بیٹے کی بات کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں ولیم جوزف فیلڈ ریکارڈسٹ ہے، وہ سکون سے بولی۔ میں بس اس کے ساتھ ایک فوٹو شوٹ چاہتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے مسکرائے تو ہال میں بیٹھے سبھی لوگوں کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اٹکے سانس بحال ہو گئے۔ ولیم جوزف شوبز جوائن نہیں کرنا چاہتا، اسے آگاہ کیا گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مسٹر جوزف کو دیکھے گئی۔ آخر وہ کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ مسٹر جوزف نے گویا میٹنگ برخاست کی۔ ضرور۔ وہ کھڑی ہوئی، اور جب انسان اپنی اہمیت سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ خود کو سستے داموں نہیں جانے دیتا، وہ کڑی قیمت وصول کرتا ہے، اور وہ جینی نے جو مانگا تھا وہ کم از کم مسٹر جوزف کے لیے اسے دینا مشکل ترین تھا۔ تو بوجھو آگے کیا ہونے والا ہے؟ سیاہ رات نے جوزف پیلس پر اپنے پر پھیلائے تو ملازمین نے پورے پیلس کے مشالوں کو روشن کر دیا تھا۔ پیلس کی کھڑکیوں سے نظر آتی ذرا زرد روشنی میں پورا جوزف پیلس چکمک چکمک کر رہا تھا۔ نیل اس وقت ولیم کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا، بلکہ اس کی اسٹوڈیو میں، جہاں اس نے کئی میزوں پر سینکڑوں مشینیں رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک مشین کو لیپ ٹاپ سے جوڑے اس کی اسکرین نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کیسا رہا افریقہ کا دورہ؟ چائے کی ٹرالی دیگر لوازمات کے ساتھ ان دونوں کے درمیان رکھی گئی۔ نیل اس وقت کمرے میں رنگ ڈبل سیٹر صوفہ پر بیٹھا تھا، جبکہ ولیم میز کے پیچھے رکھی کرسی پر، اور چائے کی ٹرالی نیل کے سامنے رکھی گئی۔ کئی طرح کے پیسٹریز اور چائے کی اٹھتی خوشبو نے پورے اسٹوڈیو کو مہکا رکھا تھا۔ ولیم اس وقت ترمئی ٹراؤزر شرٹ میں تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، جبکہ نیل کے ٹراؤزر شرٹ کا رنگ ہلکا آسمانی تھا اور اس کی دبتی رنگ میں واضح تھی۔ بہترین، وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولا۔ بھوک اسے بھی لگی تھی، جانتا تھا اگر 10 منٹ مزید اپنی جگہ سے نہ اٹھا تو نیل ٹرالی کا صفایا کر جائے گا۔ کوئی نئی آفر آئی؟ نیل نے پورے چکن پیٹی اٹھا کر منہ میں ڈالتے اگلا سوال داغا۔ آدھے سے زیادہ نگٹس وہ چٹ کر چکا تھا۔ ہاں، ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ مصروف سا بولا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، بھویں سکڑی ہوئی تھی۔ اس کے جواب پر نیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے باپ کا پروڈکشن ہاؤس چھوڑ کر تم کسی دوسرے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرا کام، میری مرضی، میں جس کے ساتھ چاہے ڈیل کروں۔ تمہارے ڈریکولا باپ کو پتہ چل گیا تو؟ وہ تو نگٹس کھانا ہی بھول گیا۔ ولیم کی جرات پر اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے ولیم جواب دیتا، میز پر رکھا اس کا فون تھر تھرایا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا، فی الوقت اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پر نہیں، دوسری جانب موجود شخص اسے زیادہ ہی یاد کر رہا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا، بلا کر اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو؟ آواز میں نرمی میری بیزاری تھی، لیکن دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو؟ اگر اس بار بھی جواب نہ آتا تو فون کاٹ دیتا۔ کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ ایک خوبصورت نسوانی آواز ابھری۔ ولیم کی تیوری چڑھی۔ سوری، میں جینیفر رابرٹ بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے تعارف کروایا گیا۔ کون جینیفر رابرٹ؟ پیشانی پر لکیریں ابھری۔ گدھے کی طرح منہ چلاتے نیل کو بے ساختہ اچھو لگا۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس کے منہ چلانے کی آوازیں جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی ساکت ہو گئی۔ جینیفر رابرٹ؟ اس کا دل رک گیا۔ وہ چھلانگ لگاتا ولیم کے سر پر پہنچا۔ کیا تم واقعی موویز نہیں دیکھتے؟ میں نارنینا کی فین ہوں۔ کیا تم اس میں تھی؟ وہ سنجیدہ تھا، جبکہ نیل کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ کبھی اس کے کان کے قریب جھک کر سننے کی کوشش کرتا تو کبھی سیدھا ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ولیم کی بات پر دوسری جانب سے دلکش سی ہنسی گونج گئی۔ یعنی تم واقعی نہیں جانتے میں جینی رابرٹ کون ہے؟ یعنی تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا؟ یعنی تم آج بھی ویسے ہی ہو؟ وہ ایک جذب سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ غلط نمبر ملا چکی ہیں، برائے مہربانی درست ڈائل کریں۔ وہ ٹک سے فون بند کر گیا۔ او مائی گاڈ، جینی رابرٹ کیا واقعی وہ تھی؟ نیل سر پر دونوں ہاتھ رکھے حیرت سے گنگ تھا۔ ہے کون یہ؟ میرا ایٹ لیسٹ کرش، تم بھول گئے؟ وہ اب حیرت سے دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔
दिन में 10 क्रश बदलते हो तुम, सबको कैसे याद रखूं? वो बेजार हुआ। भाई आम लड़की नहीं है, एक्ट्रेस है और आजकल यही छाई हुई है। तेरे ड्रकुला बाप ने ही लॉन्च किया है इसे। बस नील को ये आखिरी बात नहीं करनी चाहिए थी। फोन दोबारा से बज उठा, वही नंबर था। उठा, उठा जल्दी से, उठा। नील ने फोन उठाकर इसे पकड़ाया, जबकि विलियम ने फोन पकड़ते कॉल काट दी और अगले ही लम्हे इसने बटन दबाकर नंबर ब्लॉक कर दिया। नील का मुंह सदमे से खुल गया, आंखें फटी की फटी रह गई। खुदा की मार पड़ेगी तुझ पर। वो वापस सोफे की जानिब पलट गया। खूबसूरत लड़की को ब्लॉक करने वालों को नरक जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलती। वो कलस रहा था। नरक मेरा ठिकाना है भी नहीं। किस कदर गर्दन अकड़ा कर कहा गया था। तुम्हारे यही करतूत रहे तो वाकई नरक से भी बदतर ठिकाना होगा तुम्हारा। वो ऊंची आवाज में बोला और फिर मारे जब्त के एक नगेट्स उठाकर मुंह में डाल लिया। गम अपनी जगह, खाना अपनी जगह। भाई एक मशहूर एक्ट्रेस मुझे फोन क्यों करेगी? विलियम ने सवाल पर एक अगले ही लम्हे नोटिफिकेशन उठा। इंस्टाग्राम पर उसे किसी ने मैसेज किया और मैसेज करने वाली जेनी रॉबर्ट थी। वो फोन ऊपर किए भवें सुकेड़े इसके मैसेज को देख रहा था। जेनी के कई मिलियन फॉलोअर्स थे। वो इसका ऑफिशियल अकाउंट था। मैंने तुम्हें पहचान लिया। विलियम के इंस्टाग्राम पर सारी उसकी फील्ड रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस थी। वो अपना चेहरा नहीं दिखाता था, यानी वो उसे अच्छे से जानती थी, जो वो पहचान गई थी। ये तो वाकई जेनी रॉबर्ट का मैसेज है। नील को एक बार फिर से झटका लगा। वो भागता हुआ आया। दिखाओ दिखाओ। वो इसके हाथ से मोबाइल चपड़ते देख रहा था। वो वाकई जेनी रॉबर्ट थी, जिसे नील ने जाने कितने मैसेजेस किए थे। अगले ही पल इसके चेहरे के जाविये बिगड़े। इस औरत को भी नरक में जगह नहीं मिलेगी। इसने मैंने हजारों मैसेजेस किए, मुझे तो रिप्लाई नहीं किया। उसका मूड अब बिगड़ चुका था। फोन मेज पर फेंकते वो वापस पलट गया। विलियम के लबों का नरम सी मुस्कुराहट ने छुआ। वो फोन वहीं छोड़ता नील की जानिब बढ़ा। केतली में रखी चाय अभी गर्म थी, पर वो साकत रह गया जब इसने ट्रॉली खाली देखी। प्लेट में रखा एक नगेट इसका मुंह चढ़ा रहा था। तुम सब कुछ खा गए? इसने सोफे पर बैठते हैरत से पूछा। कोई माल और दौलत नहीं खाया मैंने तुम्हारा। चंद पैटीज, कुछ नगेट्स और सैंडविचेस ही खाए हैं, बस। वो तंग कर जताते हुए बोला, जबकि विलियम अब कप में चाय डाल रहा था। वैसे तुम 24 के होने वाले हो, कोई इरादा नहीं है क्या गर्लफ्रेंड बनाने का? इससे पहले वो आखिरी बचा हुआ नगेट भी हवा करता विलियम ने फटाफट उठा लिया। नील की नजर इसी नगेट पर थी और वो नाकाम रह गया। तुम हो वैसे लानती, एक ही नगेट नहीं दे सके मुझे। वो मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोला, जबकि विलियम का दिल चाहा चाय का कप इसके सर में दे मारे। सब कुछ हड़प कर गया था, अभी भी इसका पेट नहीं भरा था। पर नील की हवा टाइट करने का इसके पास एक और तरीका था। मैं उस लड़की को चुनूंगा जिसे नैन्सी अप्रूव करेगी। वो लबों पर उभरने वाली शरारत मुस्कुराहट छुपाए बोला, जबकि नील का दिल उछलकर हलक में आ गया। क्यों नाम ले रहे हो उस बला का? इसे जिन भूतों से डर लगता था। वो बला इस वक्त बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठी है, तुम्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। वो चाय का कप लबों से लगाते बोला, जबकि नील ने उछलते टांगे सोफे के ऊपर कर ली। वो खौफजदा लग रहा था। विलियम, ये देख विलियम, ये मजाक नहीं चलेगा। इसने तंबी की। वो कह रही है अभी कुछ नहीं कहेगी, पर रात को तुमसे जरूर मिलेगी। विलियम मुंह बंद कर अपना। वो झटके से उठकर खड़ा हुआ, कुशन उठाकर सीने में भींच लिया और खौफजदा नजरों से चारों जानिब देखने लगा। वो कह रही है यहाँ से दफा हो जाओ वरना। मम्मी। अगले ही लम्हे वो कशन उठ गिराता कमरे से बाहर भागा था और फिर बिना पीछे देखे सरपट भागा। वो अब तुम्हारे पीछे आ रही है नील। विलियम ऊंची आवाज में चिल्लाया। मम्मी बचाओ। पूरा जोसेफ पैलेस इसकी चीखों से गूंज उठा था। वह अब चिल्लाते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। काम करते सभी मुलाजमिन रुक गए। लाउंज में बैठी नैनी ने अजीब नजरों से उसे देखा, जो बिना पीछे देखे सरपट भाग रहा था, जैसे वाकई इसके पीछे नंसी का भूत लगा हुआ हो। चंद मिनटों बाद वो जोसेफ पैलेस से बाहर था और कसम उठा चुका था अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। उसके जाने के बाद विलियम ने थक हार कर गर्दन सोफे पर गिरा दी और अब छत को घूर रहा था। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे भूत बनाने का? वो हवा में मौलक थी, गुस्सा थी। विलियम उसे देखे गया। वो जैसा सोचता था नैन्सी उसे वैसे ही दिखाई देती थी। अगर वो सोचता वो खुश थी तो वो खुश दिखाई देती। अगर वो सोचता वो नाराज थी तो वो नाराज दिखाई देती। अगर इसे लगता वो तकलीफ में थी तो वो उसे रोती तड़पती नजर आती। अगर वो सोचता वो इससे बदगुमान थी तो वो उसे बुरा भला कहते।
ये इसका ज़हन था जहाँ वो कैद थी। वो जैसे चाहता था वो वैसे ही नज़र आ जाती थी। और अगर इस पर कोई उसे देख लेता तो हवा में मुअल्लक़ थी, तो यकीनन इसे दिल का दौरा पड़ जाता। पर विलियम बचपन से इस सब का आदी था। इसे अब फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुश था कि किसी न किसी सूरत आकर वो उसके साथ तो थी। क्या तो तुम इसकी ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगा सकते हो? मासी के दरीचे। अफ़क़ की डिलीवरी के दिन करीब थे। मिस्टर जोसेफ शहर से बाहर गए थे, पर जैसे ही वापस लौटे तो खाली अपार्टमेंट को देखकर हैरान रह गए। जोसेफ के जाने के बाद अफ़क़ ने मुलाजमा की छुट्टी करा दी थी। जितना इस वक्त तक वो समझ पाई थी, वो यही था कि ये सब इसके गुनाह की वजह से हो रहा है। वो गुनाह जो उसने मुसलमान होते हुए एक ईसाई मर्द से शादी करके किया था, जो गुनाह उसने अपने माँ बाप का दिल दुखा कर किया, जो गुनाह उसने अल्लाह की नाफरमानी करके किया था। मुझे समझ नहीं आता मीनार, मैं क्या करूं? मैं वापस आना चाहती हूँ, पर बाबा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं इनके लिए मर चुकी हूँ, और मुझे लगता है मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी। पाकिस्तान में एक वाहिद मीनार मिराज जिसकी दोस्त थी, वो इससे बात कर लेती थी। आप वापस आ जाएं, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। इसे यही दिलासा दिया गया। वो रोज अफक ने फैसला कर लिया, जो वो जोसेफ से खुला लेकर वापस चली जाएगी। वो मजीद इसके साथ नहीं रह सकती थी। वो इससे मोहब्बत करती थी, पर वो इसकी जिंदगी मजीद जहन्नुम नहीं बनाना चाहती थी। इसने पहले मुलाजमा को निकाल दिया ताकि जोसेफ को पता न चले कि इसने अपना पासपोर्ट ढूंढा, पर वो नहीं मिला। जोसेफ को भी इसकी जहनी कैफियत का अंदाजा था, इसलिए वो पासपोर्ट अपने साथ लेकर गया था, ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना कर सके। वो कितनी ही देर बैठी रोती रही, फिर इसने कागज कलम उठाया और लिखना शुरू किया। प्यारे जोसेफ, मैं खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, और मैं बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर यह मोहब्बत रफ्ता रफ्ता खत्म होती जा रही है। गुनाहों का एहसास बढ़ता जा रहा है, और मुझे डर है कि कहीं मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर ना कर दे। मैं पाकिस्तान वापस चली जाती अगर तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स ना लेकर जाते। मैं मरना चाहती हूँ, पर अपने अंदर पलते इस वजूद को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इस बच्चे का नाम विलियम वली होगा, तो इसका क्या मुस्तकबिल होगा, इसका क्या मजहब होगा। वही बात है जो मैं तुमसे नहीं कह सकती। मैं खुदगर्ज बन रही हूँ, पर मैं इस बच्चे की तरबियत एक मुसलमान की हैसियत से करूंगी। ये विलियम वली ही रहेगा। इसकी वल्दियत में हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चाहती जानती थी हमारा ये रिश्ता अनकबूत जैसा होगा, जो मेरी रूह को यूं जकड़ लेगा। मैं जा रही हूँ जोसेफ, हमेशा अपना ख्याल रखना। फकत अफक। फिर वो चली गई। पता नहीं कहाँ गई, आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मिस्टर जोसेफ ने इसे बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। इसने खुद को कहीं छुपा लिया था। जेनी रॉबर्ट से मीटिंग के बाद मिस्टर जोसेफ काफी परेशान थे। परेशानी की वजह से जेनी नहीं, विलियम था। वो वो घाक आदमी थे। जानते थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जेनी ने विलियम को ही क्यों चुना, वो भी फोटोशूट के लिए। ये बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। खाने रात खाने के बाद इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे। सहराज जोसेफ पैलेस पर अपनी तमाम तर तन्हाइयों के साथ उतरा करती थी। कोई भी फैसला करने से पहले वो अपनी पूरी तहकीक करना चाहते थे। वो इस वक्त झूलती कुर्सी पर सर टिकाए बैठे थे। कनपटी से चंद सुरमई बाल चमक रहे थे। 50 साला जॉसेफ पीटरसन देखने में वाकई ड्रैकुला था, क्योंकि उम्र जैसे इन्हें छूकर नहीं गुजरी थी। इनके वकार में उम्र में साथ साथ मजीद इजाफा हो रहा था। वो इस वक्त रेशमी स्याह रंग के शबो ख्वाबी का लिबास पहने हुए थे। स्टडी रूम की बत्तियां बंद थी। सिर्फ इनके सामने मेज पर रखा लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी इनकी गर्दन तक पड़ रही थी, जबकि चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, और इस वक्त इनके तासुरात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लैंप की रोशनी में मिस्टर जोसेफ का अकबी दीवार पर झूलता अक्स वाजे था। चंद लम्हों को मजीद सरका में सरकादे मेज पर रखा इनका फोन जगमगाने लगा। झूलती कुर्सी रुकी। वो आगे होके बैठे। चेहरा वासे हो गया, तरोताजा चेहरा। चेहरे पर संजीदगी छाई थी। उन्होंने फोन उठाते कान से लगाया। बोलो। कमरे की खामोशी में उनकी सहर अंगेज आवाज गूंज गई थी। बॉस, जेनी के मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर चुका हूँ। इसका ताल्लुक मॉरीफील्ड से ही है। इसके माँ बाप किसान थे। जोसेफ पैलेस के करीब ही इनका घर और फार्म है। मैंने बाकी तफसीलात आपको व्हाट्सएप कर दी हैं। तादेवी अंदाज में आगाह किया गया। ठीक है। मिस्टर जोसेफ ने फोन कान से हटाते ही कॉल काट दी। अब वो दूसरी जानिब से भेजी गई तफसीलात देख रहे थे। जेनी रॉबर्ट का पूरा बायोडाटा मौजूद था। लैंप की मध्यम रोशनी में देखते देखते उनके संजीदा चेहरे पर सजाहिया मुस्कुराहट उभर गई।
स्याह आंखों में सड़पन की जगह अकाबी चमक उभर आई थी, और फिर ये चमक मानन पड़ गई जब जेनी के बचपन की तस्वीर स्क्रीन पर नजर आई। इनके होठ ओं के अंदाज में सिकुड़ गए, और फिर इन्हें जेनी के इरादे समझने की जरा देर नहीं लगी। वो बच्ची जिसे इन्होंने सालों पहले झटका था, वो जोसेफ पहले तक रसाई के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही थी। आंखों का सड़पन मजीद बढ़ गया था, पर होठों की मुस्कुराहट कायम थी। वो बेवकूफ लड़की जेनी रॉबर्ट के लिए फिलवक्त यही लफ्ज इनके लबों से फिसले। अगले ही पल वो पीछे होते कुर्सी से पुश टिका चुके थे। कुर्सी फिर से झूलने लगी। इन्होंने फोन से जेनी का नंबर निकाला और कॉल मिला दी। बेल जा रही थी। यूनानी कहावत है कि एक भेड़िया अपनी शक्ल बदल सकता है, पर अपने इरादे कभी नहीं बदलता। मिस्टर जोसेफ जैसे शख्स से वो कल की एक लड़की खेल नहीं सकती थी। अगर वो खेलना चाहती तो फिर यूं ही सही। इनका चेहरा एक बार फिर से अंधेरे में छुप गया। फोन उठा लिया गया। ये आज चांद किस जानिब से निकला है जो आपने हमें याद किया? जेनी की खूबसूरत आवाज गूंजी। चांद वही था जहां है, इसका रुख कोई नहीं बदल सकता। किस कदर पुरस्कार लहजे में कहा गया। दूसरी जानिब जेनी चौकन्नी हुई। कोई मसला ही नहीं है जोसेफ साहब। चांद जिधर से भी निकले हम तो चकोर हैं, इसके गिर्द नाचते रहेंगे। दोनों भेड़िए अपनी शक्ल बदल चुके थे, पर इरादे वही रहे। लेकिन मैं इस चकोरे से माफी मांगता हूँ। दरअसल विलियम शोबिस इसके सितारों और उनकी अंधा कर देने वाली चमक से खार खाता है। वो फोटोशूट के लिए नहीं मान रहा, और मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे की वजह से हम ये प्रोजेक्ट साथ नहीं कर पाएंगे। अनकबूत अंधेरे में चूंटी की रफ्तार ऊद आया। चमकता हुआ नाजुक और खूबसूरत जाला बुनना शुरू हो चुका था। इनकी बात सुनते दूसरी जानब जेनी पल भर को साकत हुई। इसे तवक्को नहीं थी कि मिस्टर जोसेफ इससे माजरत ले लेंगे। क्या इनके लिए ये अपने बेटे को मनाना इतना मुश्किल था? क्या वो वाकई जेनी रॉबर्ट को यूं आसानी से अपनी फिल्म से जाने देते, जबकि पूरी टीम सिर्फ इसे कॉस्ट करना चाहती थी? पल भर को जेनी का गला खुश पड़ा। अगले ही पल वो होठों को जुबान से तर करते मसनूई अपना लहजा अपनाते बोली, अरे जोसेफ साहब, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। मैं जानती हूँ विलियम शॉबिस से कार खाता है। दरअसल मैं इसके काम से मुतासर हूँ और चाह रही थी कि एक डिनर हो जाए। इसके हुनर को खराज पेश करना चाहती हूँ। मिस्टर जोसेफ के लबों पर खबीज सी मुस्कुराहट उभरी। वो जानते थे ऐसा ही कोई जवाब आएगा। चलें फिर एक डिनर रख लेते हैं। कम से कम ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अपनी फिल्म के लिए इन्हें भी जानी चाहिए थी। अब बस विलियम को इस डिनर में तशरीफ आवरी के लिए राजी करना था। इसे पता नहीं लगना चाहिए था कि इसका बाप इसके नाम पर कोई डील कर रहा था। वरना निडर होता हुआ न डील होती, न डिनर होता, न डील होती, क्या पता क्या कुछ नहीं रहता। मिस्टर जोसेफ ने ये काम जॉर्ज को सौंपा। वो विलियम को इस डिनर में आने के लिए राजी करे। पर कई दिनों से की लगातार कोशिशों के बावजूद भी जॉर्ज इसे राजी नहीं कर पाया। तब मिस्टर जोसेफ ने खुद इससे बात करने का सोचा, और इस रोज ऑफिस से सीधा ऊपर आए तो विलियम अपने कमरे में नहीं था। नैनी इन्हें विलियम के घर में मौजूदगी से आगाह कर चुकी थी। घर सोचते हुए कुछ सोचते हुए विलियम की स्टूडियो की जाने बढ़े। दरवाजा खुला था। इन्होंने झांक कर देखा तो विलियम अंदर नजर नहीं आया। पूरा स्टूडियो अजीबोगरीब मशीनों से भरा पड़ा था, और इनमें ज्यादातर वैसी ही थी जो म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो कदम कदम चलते अंदर आए। इनके भारी बूटों की आवाज गूंज गई। वफ्तन इनकी नजर मेज पर रखे विलियम के लैपटॉप पर पड़ी। फिर वो ठहर से। इन्हें साकत करने की वजह लैपटॉप नहीं था, बल्कि लैपटॉप के करीब रखी वो तस्वीर थी जिसे देखकर विलियम जोसेफ सुन हो गए। अफक और विलियम की सालों पुरानी तस्वीर। चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। दिल सीने में ही लरस गए। अगले ही पल उन्होंने अपने कपकपाते हाथों को तस्वीर की जानिब बढ़ते देखा। फिर उन्होंने वह तस्वीर उठा ली। अफक, औरंगजेब, उनकी मोहब्बत। चेहरे पर कर्व के साए लहराए। आंखों का सड़पन गायब हुआ। वो कई लम्हे से यूं ही देखते रहे। कमरे में घड़ी की सुइयों की टक टक के साथ साथ मिस्टर जोसेफ को अपना दिल धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और तस्वीर देखने में इतना मगन थे कि लैपटॉप की दूसरी जानिब पड़ी वो टिकट्स नहीं देख पाए जो पाकिस्तान की थी। विलियम चंद दिन बाद पाकिस्तान जाने वाला था। मुझे मत छुएं, मुझसे दूर रहें। अफक की आवाज़ इतनी माजी के झरोकों से निकाली थी। वजह कर्जदा चेहरा पल के हजारवें हिस्से में सपाट हुआ। आंखें सड़ पड़ गई। उन्होंने वो तस्वीर मिट्टी तोड़ मरोड़ कर मुट्ठी में तरोड़ मरोड़ कर मुट्ठी में भींच ली। कनपटी की रगें फूल गई और चेहरे पर गुस्सा उतर कर आया। हाँ, मैं देख लूंगा। और विलियम पर किसी से कहता दरवाजे पर नमूदार हुआ, और वो अपने कमरे से एक टेप रिकॉर्डर उठाने गया था। पर जैसे ही इसकी नज़र मेज के करीब खड़े मिस्टर जोसेफ पर पड़ी, फोन इसके हाथ से गिरते गिरते बचा। दिल साकत हुआ और चेहरे की रंगत बदल गई।
डैड आप यहाँ? वो तेजी से इनकी जानिब बढ़ा और दिल धक धक कर रहा था। कहीं इन्होंने पाकिस्तान के फ्लाइट की टिकट तो नहीं देख ली? ये तो गजब हो जाएगा। इसने जल्दी से आगे बढ़ते लैपटॉप बंद किया और नामहसूस अंदाज में इसे टिकट्स के ऊपर सरकाकर टिकट छुपाने की कोशिश की, जबकि मिस्टर जोसेफ यही खड़े रहे जैसे अपनी जगह जम गए हों। वो सीधा होकर इनकी जानिब पलटा। ये सब क्या है? गोलमोल सी गेंद बनी तस्वीर को इसने विलियम के मुंह पर मारा। वो साकत रह गया। मुड़ी हुई तस्वीर से टकरा कर नीचे गिर गई। वो अब विलियम के कदमों पर पड़ी अपनी बेकदरी पर रो रही थी। विलियम ने जबड़े भींचते हुए तस्वीर उठाई और इसे खोलकर सीधा किया। कहाँ से मिली है तुम्हें? वो कदम बढ़ाकर मजीद इसके करीब हुए और जैसे यूं अभी सांसें रोक लेंगे। वो शोलेबाज आंखें लिए विलियम को घूर रहे थे। विलियम ने एक नजर अपनी मुस्कुराती माँ को देखते फिर गर्दन उठा ली। अपनी कत्थई आंखें मिस्टर जोसेफ के स्याह आंखों में गाड़ दी। विलियम कद में इनसे बराबर था। अब हुआ ना मुकाबला। जरा तस्वीर करो। जरा तसव्वुर करो, 50 साल ड्रैकुला बाप जोसेफ पीटरसन और इसके मद्मुकाबिल डिफॉल्ट पीस बेटा विलियम जोसेफ। हारना किसी से नहीं सीखा था। ये मेरी माँ की तस्वीर है, मुझे जहाँ से भी मिली हो। आप मुझे बताएं कि आप इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो यूं ही डटा रहा। तुम्हारी कोई माँ नहीं है, ना कभी थी। तुम सिर्फ जोसेफ के बेटे हो, ये मत भूलो। वो दबी दबी आवाज में चिल्लाए। मन तो कर रहा था विलियम की गर्दन मरोड़ दें, पर हाय ये जवान औलाद जब कद में बराबर आ जाए तो माँ बाप के दिल में एक वहम बैठ जाता है, औलाद ने छोड़ दिया तो। वो मेरी माँ है और हमेशा रहेंगी। आप ये हक नहीं छीन सकते। और विलियम था इसका पीछे हटना नहीं सीखा था। मिसेस जॉसेफ ने जबड़े भींचकर खुद को कुछ गलत कहने से रोका। वो सोचकर आए थे आज विलियम से अच्छे से पेश आएंगे, पुरानी नाराजगियां खत्म करेंगे, पर डिफॉल्ट पीस हर बार इन्हें सुलगाने का नया तरीका ढूंढ कर बैठा होता था। वो कई सानिए विलियम को यूं ही देखते रहे, जिसकी नजरें नहीं झुकी थी। आज इन निगाहों में बहुत कुछ था। और फिर मिस्टर जोसेफ ने इसके सामने से हटते दरवाजे के जानिब कदम बढ़ाए, जबकि विलियम यूं ही खड़ा था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, अकब से विलियम की आवाज़ उभरी। आप इनसे नफरत इसलिए करते हैं कि वो अच्छी मुसलमान थी? मिस्टर जोसेफ के कदम साकत हुए। और मुसलमानों से नफरत की वजह क्या होगी? वो खड़े रहे लेकिन पलटे नहीं। विलियम ने अब रुख इनकी जानिब किया और हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए। खाकी कार्गो पैंट पर आसमानी स्लेक से झांकते बाजू। वो पूरी आबोताब से खड़ा था। वो जानता था वो इस वक्त इसकी बातें मिस्टर जोसेफ के लिए जलती पर तेल का काम कर रही थी। कभी सोचा है आपने कि कभी जॉर्ज या मुझ में से कोई मुस्लिम पार्टनर चुन ले तो? विलियम। इसकी बात मुंह में रह गई, पर मिस्टर जोसेफ तूफान की तरह इसकी जाने बढ़े और अब विलियम की गर्दन इनके हाथ में थी। विलियम यूं ही खड़ा रहा। वो अपनी जगह से नहीं हिला। हाथ भी अभी भी पैंट की जेबों में थे। मिस्टर जोसेफ का चेहरा गुस्से से ज्यादती से लाल भभूका हो चुका था। आंखें लहू टपकाने लगी थी। वो विलियम को देखते रहे और फिर जैसे होश आने पर इनकी विलियम की गर्दन पर गिरफ्त ठीली पड़ी। अगर तुमने किसी मुसलमान लड़की से शादी का सोचा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो मजाक के मूड में हरगिज नहीं थे और ये खाली पीली धमकी भी नहीं थी। विलियम साकत खड़ा अपने बाप का ये सीरियल किलर वाला रूप देखता रहा। इतनी नफरत मुसलमानों के लिए आखिर क्यों? वो उनकी इस आखिरी बात ने डिफॉल्ट पीस के अंदर हलचल मचा दी थी। अगर ऐसा था तो फिर मरकर देख लिया जाता। जो मिस्टर जोसेफ को देखते सोचे गया, पर बोला कुछ नहीं। मिस्टर जोसेफ झटके से इसे छोड़ते पीछे हटे और लंबे लंबे डाग भरते कमरे से निकल गए। पीछे खड़े विलियम ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर पलटकर झुकते हुए लैपटॉप के नीचे से टिकट निकाली। इतने गंदे ढीले पड़ गए, इसके कंधे ढीले पड़ गए थे। जान जाती है तो जाए, बस पाकिस्तान के टिकट्स बाप के हाथ न लगे। वो हौले से बड़बड़ाया और फिर मेज़ पर रखा अपना वॉलेट उठाकर टिकट्स इसके अंदर डाली और अब महफूज थी। पर मुड़ी हुई तस्वीर देखकर इसका दिल कलस कर रह गया था। वो तेजी से दीवार गिर खिड़की की जानिब बढ़ा। खिड़की खुली थी। इसने सर बाहर निकाला और आसमान की जानिब देखते पूरी कुव्वत से चिल्लाया, मिस्टर पीटरसन। वो अपने दादा से मुखातिब हुआ। ड्रैकुला पैदा करके धरती पर छोड़ गए, शर्मिंदगी तो होती होगी ना आपको? चेहरे के जाविया बिगड़े हुए थे। होती है ना? सच सच बताएं। भुनाया हुआ अंदाज बनाया हुआ अंदाज। जोसेफ जैसा एक पैदा करने से बेहतर मेरे जैसे दो चार बेटे पैदा कर लेते, कसम से धरती सुकून में रहती। इन्हें मशवरा देकर अंदर खींच लिया। वो अपनी भड़ास निकाल चुका था। शान से खड़े जोसेफ पहले से इसकी बात सुनकर जोर से कहका लगा गया, लो भला तुम बताओ, अब डिफॉल्ट फीस विलियम जैसे दो चार पैदा हो जाते तो धरती बचती क्या?
आज इतवार था, फजर अपने कमरे में थी, सफदर का कीमती लैपटॉप घुटनों पर सजाए बैठ पिछले कई घंटों से बिस्तर पर बैठी थी, काम कर रही थी। पुराने मोहल्ले के इन छोटे घरों से इस पहर बच्चों के रोने, चीखने, चिल्लाने और माँओं के झड़कने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती थी। छोटे मकान, छोटी दीवारें, पर विलियम पर वॉल्यूम ऊंचा था। साथ वाले घर की आंटी शकीला अपने छोटे बच्चों को मार रही थी, जो काफी देर से आपस में लड़ झगड़ रहे थे। पहले पहल वो खैर आरामदा हुई, फिर उसने सर झटक दिया। लैपटॉप पर उभरते पर अपने प्रोजेक्ट के विजुअल 3D मॉडल को देखते हुए इसने आंखें चमक उठी थी। वो तख्लीककार थी, इसके पास जहानत थी, अकल थी और जुनून भी। वो जिस काम को ठान लेती इसे करके ही सुकून लेती। इसके पास ये सब था तो सफदर के पास पैसा था, जो प्रोजेक्ट पर बेदरीग बहाया जा सकता था। वो दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर थे और एक तरह से बेहतरीन पार्टनर्स थे। सफदर पैसे के साथ साथ काम में भी साथ बटा लेता था। वो अब टांगे सीधी किए लैपटॉप पर जमाए बैठी थी, जबकि पीछे होते थे एक बैकग्राउंड से लगा लिया। हाथ बढ़ाकर बटन दबाते इसने स्क्रीन पर उभरते मॉडल को घुमाया। वो इतना शानदार लग रहा था कि वो बेसाख्ता देखे गई। ये मॉडल पहले उनके सुपरवाइजर अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद इन पर काम किया जाता है। वह स्क्रीन पर चमकते इस गाउन को टकटकी बांधे देखे गई। वो तो पागलों की तरह इस पर काम करती रही थी, और तख्लीककार कभी भी कभी कभी अपने शाहकार देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इन्हें ऐसे लम्हों में तख्लीक करता है जो जज्बात के जेर असर होते हैं। वो आर्टिस्ट का वही आर्ट सबसे बेहतरीन होता है, जो तब बनाया गया जब दिल में अरमानों का जनाजा पड़ा हुआ। इससे पहले वो मज़ीद कुछ सोचती या बेड पर या बाएं जाने पर उसका फ़ोन थरथराया। सफदर का फ़ोन था और स्क्रीन पर नरगिसी आदमी लिखा वाज़े चमक रहा था। हाँ, बोलो। फ़ोन उठाते कान से लगाया गया, एक हाथ से गर्दन मसलने लगी। महीने गुजर गए थे। दी चोट को दी चोट को पुरतकलीफ आज भी होती थी। चोट हड्डी पर नहीं बल्कि पट्टों मसल्स पर लगी थी। वो ऐसी चोट कभी नहीं चाहती। ये दर्द सारी उम्र रहना था। बंदा कोई सलाम दुआ कर लेता है। सफदर की आवाज़ उभरी। काम की बात करो नरगिसी आदमी। टांगों से लैपटॉप उठाकर इतराफ में रखा और कमर सीधी करने की गर्ज से लेट गई। वो मैं सोच रहा था नाश्ता करने चले। 1 बजे नाश्ता? हाँ, अमीरों के चोंचले। इसने तड़क कर सोचा। कहा नहीं। मेरी सैलरी नहीं आई है अभी। जब आ जाएगी फिर चलेंगे। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है फजर। वो रसानियत से बोला। ज़रूरत क्यों नहीं है? मुझे क्या पता तुम्हारे बाप की कमाई हलाल है या हराम। आह काश कोई इसकी ज़रा सी ज़ुबान काट देता। हाँ, कम अज़ कम नरगिस ये आदमी सदमे में तो ना जाता। तुम्हें कुछ कहना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो सदमे से बोला। फिर कट गए पैर या बचत हो गई? काट दो जुबान काट दो फजर मिराज की। इससे पहले किसी का दिल कट जाए। तुम इंतहाई बेमुरवत औरत हो। तभी तुमने बेइज्जत होने के लिए फोन किया है? वो तपाने वाले अंदाज में बोली तो दूसरी जानिब सफदर का दिल चाहा फोन फजर के सर में दे मारे। देखो कहीं फोन अपने सर में ना मार लेना भाई। महंगा आईफोन खराब हो गया तो। इस पल इसके लबों पर धीमी सी मुस्कान उभरी। वो सफदर का बेबस चेहरा तस्वर कर सकती थी। यू नो वॉट, तुम्हारी जैसी औरत जहन्नुम के निचले घड़े में फेंकी जाएगी, लेकिन वो तुम्हारा ठिकाना नहीं था। लबों के अंदाज में सुकड़ गई। अब अगर मैं वहां चली गई तो तुम कहाँ जाओगे? पूरी दुनिया की फिगर वो अपने लहजे में समोल आई थी। खुदा की कसम कभी तुम मर रही होगी ना तो मैं पानी भी नहीं पूछूंगा। वो कलस कर बोला। बहुत अच्छा फैसला है नरगिसी आदमी, अब फोन रखो, मैं ज़रा मसरूफ हूँ। सफदर को प्रोजेक्ट डिस्कस करना था, पर वो टक से फोन काट गया था। फजर को सुनना इसके बस की बात नहीं थी। फज जबकि फजर ने मोबाइल वापस बिस्तर पर गिरा दिया। नाश्ते के नाम से इसके पेट में चूहे दौड़ उठे थे। सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब से उठी थी लैपटॉप लिए बैठी थी। भूख महसूस ही नहीं हुई, पर अब होने लगी थी। वो लैपटॉप बंद करते बिस्तर से नीचे उतरी। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे पूरा जिस्म अकड़ गया था। वो दुपट्टा उठाती कमरे से बाहर निकली। अम्मा बावर्ची खाने में थी। खाने की खुशबू से इसके नथनों से टकराई तो वो भूख मजीद चमक उठी। वो जैसे ही बरामदे से गुजरती सहन में आई तो सूरज की तेज रोशनी ने इसकी आंखें चुंधिया गई थी। इसने बाजू आंखों पर रखकर तेजी से रोशनी से बचना चाहा। सादा सा शलवार कमीज पहने, जो शकन आलू था, बालों की ढीली सी चुटिया किए, जिनमें से कई लटें बाहर निकली हुई थी। वो अब सहन में बने खुरे बर्तन और कपड़े धोने वाली जगह में लगे नल पर झुकी, मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। अरे, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आई हो फजर।
ساتھ والی آنٹی شکیلا اب صحن کی مشترکہ دیوار کے اوپر سے جھانکتی نظر آئی۔ آواز سن کر وہ سیدھی ہوئی، بھیگا ہوا چہرہ لیے جو سورج کے شعاؤں میں دمک رہا تھا۔ وہ آنٹی شکیلا کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر پاؤں دھونے لگ گئی۔ بس ذرا پڑھائی میں مصروف ہوتی ہوں۔ لہجے کو حد درجہ نارمل رکھا گیا۔ نل سے شٹر شٹر بہتے پانی میں اس کے گلابی پاؤں مزید گلابی ہو گئے۔ چہرے کے دونوں جانب جھولتی لٹیں گیلی ہو کر چہرے سے چپک گئی۔ وہ سرمئی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئے تھی، لمبی قمیض اور کھلا ٹراؤزر۔ پاؤں دھونے کی غرض سے اس کے ٹراؤزر تھوڑا اوپر کیا تو اس کے ٹخنے واضح ہوئے۔ پاؤں تو چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ آنٹی شکیلا ستائش، رشک اور حسد سے ملی جلی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ کتنی حسرت تھی ان کی کہ فجر ان کے بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتی، فجر ان کی بھابھی بن جاتی، سب سے چھوٹی بھابھی جسے وہ دلہن بنا کر لے جاتے تو پورے محلے میں دھوم مچ جاتی کہ شکیلا اپنے بھائی کے لیے حور پری ڈھونڈ لائی تھی، چاند جیسی دلہن لائی تھی۔ لو بھلا، انہیں کوئی بتائے حور پری ایسے ہی مل جاتی ہے کیا؟ یہ آنٹیاں بھی نہ رشتہ لانے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی۔ کتنی بار وہ رشتہ لائیں، کتنی بار انہوں نے اماں سے بات کی، پر اماں ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ فجر کا رشتہ بچپن میں ہی بلقیس کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ تبھی سے انہوں نے فجر کو بلقیس کے بیٹے کے نام کر دیا تھا۔ پر بلقیس کون تھی یہ تو فجر بھی نہیں جانتی تھی۔ البتہ آنٹی شکیلا کو پورا بھروسہ تھا انکار کی وجہ فجر تھی، بلقیس بیگم کا تو بس نام کا بہانہ تھا۔ ارے ایسی بھی کیا مصروفیت، تم نے تو ہم سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے بولی۔ فجر نل بند کرتی کھرے سے باہر نکل آئی۔ گلے میں لٹکے دوپٹے سے وہ اب اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ دبلا پتلا سراپا، دراز کا چمکتی رنگت اور سلکی بال۔ اس کے بال اتنے سیدھے اور سلکی تھے کبھی کبھی نکلی کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت چٹیا اور جوڑے سے باہر نکلنے کی کوشش میں سرگرداں رہتے تھے۔ پہلے یونیورسٹی جاتی ہوں، پھر آفس، رات گئے لوٹتی ہوں تو کسی سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، اور دھوپ میں کھری چمک رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، تمہارے چچا بتا رہے تھے انہوں نے رات تمہیں 10 بجے آتے دیکھا تھا، افسوس کر رہے تھے کہ عورتیں اکیلی رہ گئی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ آئے تو فوراً ہاں کر دو، اکیلی عورتوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ سارے دن دھوپ میں بیٹھے رہنے سے کالی ہو چکی رنگت والی آنٹی شکیلا سے مفت میں مشورے دیے گئی۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی، دل میں ہزار بار خود پر لعنت بھیجی کہ وہ شکیلا جیسی عورت کے منہ لگی ہی کیوں۔ بات تو ٹھیک ہے آنٹی، اگلے ہی پل وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، اکیلی عورتوں کی واقعی کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیٹی روز کالج پر واپسی پر ماسی زرینہ کے بیٹے کے ساتھ آتی ہے نا؟ چچا بھی تو زیادہ تر دوسرے شہر ہوتے ہیں۔ افسوس کہ آپ ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی رہ گئی، بیٹا بھی آپ کا کافی چھوٹا ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ جمائے کہہ رہی تھی۔ آنٹی شکیلا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، زبان تالوں سے جا لگی، چہرے پر کئی سارے سائے لہرا گئے تھے۔ پھٹے منہ ان کا جو انہوں نے فجر کو منہ لگایا ہوں۔ اب دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں نے اس دن رضا سے کہا تھا کہ سائمہ کو کالج سے لے آئے۔ سائمہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، وہ اب اپنی خفت پر قابو پاتے صفائی پیش کرنے لگی۔ اچھا، فجر نے ذرا سا سوچتے کہا، مجھے نہیں پتا تھا سائمہ کی طبیعت روز بگڑ جاتی ہے، مجال ہے جو وہ باز آ جائے۔ سائمہ کا کالج اس کی یونیورسٹی کے قریب ہی تھا، اور پاس کے کیفے میں اس نے کئی بار سائمہ کو رضا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں، آنٹی شکیلا نے اپنی شکل گم کرنا ہی ضروری سمجھا، جبکہ فجر سر جھٹکتے اندر بڑھ گئی تھی۔ ہاں اب وہ سکون سے کھانا کھا سکتی تھی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے وہ کھجور کے پتوں کا موڑا کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی، ٹانگیں لمبی کر لی۔ اماں انگیٹھی پر رکھی دال میں زیرے کا تڑکا لگا رہی تھی۔ دال چاول بنے تھے، اماں اور اس کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی، مطلب کی بات ہوتی تھی یا ہوتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ فجر کی رٹ نہیں لگاتی تھی، نہ بلا وجہ بد دعائیں دیتی تھی، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اماں نے چاول پلیٹ میں ڈال کر اسے پکڑائے اور پھر گرم گرم دال کٹوری میں ڈال دی۔ دال کی خوشبو پورے باورچی خانے میں پھیل گئی تھی۔ فجر نے دال اٹھا کر چاولوں میں ایک سائڈ پر ڈالی اور پھر چمچ سے مکس کرتے اس نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا۔ اس کی محنت کی یہ دال روٹی صفدر کے پیسوں کے مہنگے ناشتے سے کہیں بہتر تھی۔ اب سب منظور تھا، پر عزت نفس کا سودا نہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرا چمچ منہ میں ڈالتی دیوار پار سے شور کی آواز ابھری۔ اماں پاگل ہو گئی ہے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے، کیوں مار رہی ہے مجھے؟ 19 سالہ سائمہ چیخ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تجھے کہ اس لوفر کا پیچھا چھوڑ دے، تیرا عشق میں پورا کرتی ہوں۔ آنٹی شکیلا کی غضبناک آواز گونجی۔ اب وہ سائمہ کے بال پکڑے اس کے کمر پر مکوں کی برسات کیے ہوئے تھی۔
धक धक की आवाज सुनी जा सकती थी। तेरा कॉलेज जाना बंद, घर से निकलना बंद, तूने हमें जलील करवा दिया। सच शुक्र आंटी शकीला का वॉल्यूम फटे स्पीकर से कम नहीं था, वरना वो ये सब कैसे सुन पाती। चावलों का दूसरा चमचा मुंह में डालते फजर के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो मुंह में जैसे शेरनी घुल गई हो। अम्मा ने रग़बत से दाल चावल खाती फजर को देखा। आग लगानी आग लगानी आग लगानी आग लगाई थी। उधार रखने के कायल नहीं थी वो। हिसाब पूरा हुआ। कम से कम अब अपनी बाकी मानदा जिंदगी में आंटी शकीला से नहीं बुलाने वाली थी। तमाशत भरी धूप लिए सुबह मौरी फिल्म में उतर आई थी। जोसेफ पैलेस की दीवार घेर घड़ियों से अब ये धूप छन छन कर अंदर पड़ रही थी। पैलेस के अंदर बाहर एक जैसी वर्दी पहने मुलाजम अपने अपने कामों में मसरूफ देखे जा सकते थे। मौसम सरमा का आगाज फिर से हो रहा था और ये ठंडी मीठी सी धूप बड़ी भली लगती थी। विलियम पूरी रात जागता रहा। कल रात उस कल रात ही उसके अकाउंट में निजी प्रोडक्शन ने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। एक रिकॉर्डिंग के लिए एक डील हो चुकी थी। वो अब वो रिकॉर्डिंग पर काम कर रहा था कि फाइनल करके उन्हें दे सके। चंद मिनट पहले उसने यूएसबी अपने सिस्टम से हटा ली थी। काम तैयार था। उसने बाजू फैलाते अंगड़ाई ली। खिड़की से अंदर आती धूप में इसका सरापा वाज़ेह था। वो अपने कमरे में था, खिड़की के साथ रखे सोफे पर बैठा। वो पिछले कई घंटों से काम कर रहा था। लैपटॉप बंद करते वो यूं ही सोफे पर लेट गया। मेज पर रखा फोन बजने लगा तो उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। जॉर्ज का फोन था। इसने यस करते फोन कान से लगाया। हेलो, गुड मॉर्निंग। जॉर्ज की आवाज़ उभरी, तरोताज़ा और जिंदगी से भरपूर। कहो, कैसे याद किया? कबूतर क्या पैगाम लाया? वो मिस्टर जोसेफ और विलियम के दरमियान कासिद बना रहता था और इसी चक्कर में अच्छा खासा पिस जाता था। फिर तुमने क्या सोचा डिनर के बारे में? वो फौरन मुद्दे की बात पर आया। सुनहरी धूप के जर्रात में चमकती विलियम की कत्थई आंखें वाज़ेह थी। मैं तैयार हूँ, एक लफ्ज़ी जवाब दिया और फिर आंखें मीच ली। इसकी पलकें स्याह नहीं थी, बालों के हम रंग थी। धूप की तमाज़त से चेहरा दमक रहा था। वो अब आंखें बंद किए सीने पर दोनों बाजू बांधे और कंधे की मदद से फ़ोन कान से टिकाए लेता था। चेहरा थोड़ा सा फ़ोन वाले कंधे की जानिब झुका हुआ था। कत्थई बाल जो खम दराज थे। उसके चेहरे पर गौर किया जाए तो जल्दी किसी भी किस्म के दाग धब्बों से साफ थे। गालों की हड्डियां उभरी हुई थी। इसके होंठ बाकी गोरों की तरह निहायत पतले नहीं थे, बल्कि निचला होंठ ऊपरले वाले से थोड़ा सा उभरा हुआ था। जबड़े शार्प थे, नाक उठी हुई और गर्दन में उभरता एडम एप्पल। कुछ भी तो नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। आंखें मूंदते ही उसकी पलकें भारी होने लगती थी। रत जगा था। नींद की देवी फौरन मेहरबान हो गई। डबल सीटर सोफे से लंबी टांगें नीचे लटक रही थी, जिसे इसने मोड़ते हुए खुद को सोफे पर एडजस्ट किया। मोबाइल कान से हटाकर सोफे पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। इसके हाँ कहने पर जॉर्ज तो मानो उछल पड़ा था। क्या कहा तुमने? तुम तैयार हो? मैं डैड को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। वो मसरूर सा बोले गया। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं फ्री में काम नहीं करता। नींद कितनी अच्छी और मेहरबान देवी है ना। एक अच्छी नींद 100 तकलीफों से निकाल लेने की ताकत रखती है। एक बात सुनते ही जॉर्ज की खुशी झाग की तरह बैठ गई। अब क्या चाहिए तुम्हें? आवाज में पहले जैसे पुरजोशी नहीं थी। मुझे एक गाड़ी चाहिए। एसएल एएमजी रोडस्टर का नया मॉडल, वो बेखौफ बोला। यूं तो वो ज्यादातर तरद्दों पर ही रहता था। गाड़ी की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पर बेहतरीन मौका था अपनी पसंदीदा गाड़ी हासिल करने का। तो पागल हो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा विलियम। जॉर्ज ने तंबी की। विलियम जोसेफ को हर वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नाक से मक्खी उड़ाई गई। नींद के खुमार में इसकी आवाज भारी होकर सहरंगेज लगने लगी। ठीक है, मैं डैड से बात करता हूँ, शायद वो मजीद कुछ भी कह रहा था, पर विलियम नींद की वादी में उतर गया। कुछ देर बोलते रहने के बाद जॉर्ज ने फोन बंद कर दिया और विलियम जाने कितने दिनों बाद यूं पुरसुकून नींद सोया था। कभी कभी बंदर की हरकतों से तंग आकर शेर उसे बिना कुछ कहे अपनी खचार में चला जाता है और बंदर को लगता है वो शेर से जीत गया। खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज है। शेर से जीत जाने की खुशी में बंदर जंगल का नया राजा बना फिरता है और फिर एक दिन पता है क्या होता है? चलो चलो आगे चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। एडिनबरा में बारिशों के सिलसिले दराज होने लगे। यूं तो इसका स्कॉटलैंड में पूरा साल बारिशें चलती रहती थी, चाहे मौसम गर्म हो या फिर सर्द। रिमझिम बारिशें जारी रहती थी।
سال کے کچھ مہینے ہوتے ہیں جب موسم خشک ہو جاتا ہے اور یہ مارچ سے جون کے درمیان ہوتا ہے، اور اس وقت بھی رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور پچھلے کئی دنوں سے بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ سورج صبح سورج نکلتا تو دوپہر میں بارش ہو جاتی، ہلکی ہلکی بارش میں ایک چمچماتی روڈسٹر اسٹار لائٹ پر پروڈکشن ہاؤس کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ مرکری رنگ کی یہ گاڑی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ونڈ اسکرین پر ٹپ ٹپ بارش کے قطرے گرنے لگے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ولیم بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر گھبرایا ہوا نیل۔ گیٹ کھلا تو ولیم گاڑی اندر لیا گیا۔ آج پروڈکشن ہاؤس کے ڈنر ہال میں وہ خصوصی مہمان تھا۔ جیسے ہی گاڑی اندر نو پارکنگ ایریا میں رکی، ایک شوفر جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھا اور ولیم کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ تھینک یو، ولیم نے مسکرا کر کہتے دروازہ واپس بند کیا۔ ساتھ بیٹھا نیل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے ہی اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی کئی منزلہ عمارت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایڈنبرا کے ایک وسیع خطے پر پھیلا یہ پروڈکشن ہاؤس میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر کئی سیٹ تھے۔ بیک وقت کئی فوٹو شوٹ جاری ہوتے تھے، کئی کمرشلز کی شوٹنگز چل رہی ہوتی تھی۔ نیل نے ونڈ اسکرین پر چلتے وائپرز کو دیکھا جو بارش کی بوندوں کو بے دردی سے رگڑتے اسکرین کو صاف رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم شیور ہو نا تمہارا ڈریکولا باغ مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوا تھا۔ نیلے رنگ کے ڈنر 3 پیس سوٹ میں ملبوس بالوں کو جلد سے سیٹ کیے نیل بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے سرسری سا تذکرہ کیا تھا ولیم سے کہ وہ بھی اسٹار لائٹ اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی جینی رابرٹ سے ملنا چاہتا ہے، اور بس پھر ولیم نے فوراً سے تیار کر لیا۔ نیل نے ونڈ اسکرین سے نظر اٹھا کر ولیم کو اپنے بائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا جو اسٹرنگ پر ہاتھ جمائے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے اور گلے کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ کوٹ نہیں پہنتا تھا، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بوٹ بنا موزوں کے سیاہ جوتے پاؤں میں چمچم کر رہے تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ نیل، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ ہماری گاڑی کے ارد گرد کیوں کھڑے ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ گاڑی کے دونوں جانب 2 سوٹڈ بوٹڈ گارڈز کھڑے تھے تاکہ گاڑی سے باہر نکلو تو فوراً چھاتا تمہارے اوپر کر لیں، تمہیں بارش سے بچا سکیں۔ ولیم نے گارڈز کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، جبکہ سنتے نیل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اتنا پروٹوکول مجھے ملے تو میں یہاں روز آؤں، وہ باتیں پھیلائے بولا۔ چلو چلتے ہیں۔ پورا آدھا گھنٹہ لیٹ تھا اور جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑا گارڈز چھاتا لیے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ چاہتا تو گاڑی نیچے تہہ خانے میں لے جا سکتا تھا، پر نہیں، اسے کیا ضرورت تھی یہاں کے اصولوں پر چلنے کی۔ بارش ایک دم ہی تیز ہوئی۔ کہیں گاڑیاں یکے دیگرے بعد اندر داخل ہوتی تو تہہ خانے میں بنے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ جاتے۔ وہ دونوں اب تیزی سے عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ دونوں اطراف میں ہاتھ میں چھاتا پکڑے انہیں بارش سے بچاتے روبوٹنگ گارڈ چل رہے تھے۔ آٹومیٹک گلاس ڈور کھل گیا اور دونوں روشنیوں سے جگمگ کرتی عمارت میں داخل ہو گئے۔ پیچھے اب گارڈ جس کی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں لگا رہے تھے، یہاں مسٹر جوزف کی گاڑی بھی کبھی نو پارکنگ ایریا میں کھڑی نہیں ہوئی تھی، پر ولیم ہی کیا جو اصولوں پر چلے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، مسٹر جوزف کا سیکرٹری ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم مسٹر ولیم۔ سیکرٹری کے پیچھے کئی سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ شکریہ۔ اس نے بکے تھاما اور پھر اگلے ہی لمحے سیکرٹری کے پیچھے کھڑا ایک شخص آگے بڑھا اور ولیم سے بکے لے گیا۔ آئیں اس طرف۔ سیکرٹری ہاتھ کے اشارے سے انہیں لفٹ کی جانب اشارہ کرتا آگے چل پڑا، جبکہ نیل مرعوب نظر آتا تھا۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ یہاں ایک بڑا ہال تھا اور چاروں جانب بس دروازے ہی دروازے تھے۔ ایک ویٹنگ ایریا تھا اور ایک ریسپشن۔ ڈھیروں دروازوں کے پیچھے کئی سیٹ تھے، کئی الگ الگ ڈپارٹمنٹ۔ وہ اب لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے، پھر عمارت کے سب سے اوپری فلور کی جانب لفٹ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، نیل زیر لب بڑبڑایا۔ لفٹ کی گلاس وال سے پورا ایڈنبرا دیکھا جا سکتا تھا۔ ولیم یوں ہی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیزار سا کھڑا تھا۔ ٹن کی آواز سے لفٹ رک گئی، اور جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا اندر کا منظر قابل دید تھا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ٹیلی پورٹ ہو گئے ہوں۔ سامنے ہی بڑا سا ڈنر ہال تھا۔ لفٹ کے سرے سے شروع ہوتا بیش قیمتی قالین، وہ پیر دھرتے لفٹ سے نکل آئے۔ شوبز کے چمکتے دمکتے ستارے ہاتھوں میں مختلف مشروبات کے گلاس تھامے یہاں سے وہاں تک وہ دو کی شکل میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔
اس ہال کی دیواریں گلاس کی تھیں اور ان پر بہتی بارش کی بوندیں پورے ماحول میں ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھیں۔ چھت سے لٹکتی بے شمار روشنیاں اور قیمتی فانوس، بائیں جانب ایک ترتیب سے لگے رنگ برنگے کھانوں کے پہاڑ اور نسوانی قہووں کے درمیان ہلکے سروں میں بجتا میوزک، آدھے ادھورے لباس سے جھانکتے گورے بدن اور خوشیوں سے رچی بسی فضا۔ وہ آ گیا ہے میم، وقتاً کسی نے جینی رابرٹ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ اس کی اسسٹنٹ تھی جو ولیم کو دیکھ چکی تھی۔ جینی کو لگا شور ساکت ہو گیا، وہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا، سفید پیروں کو چھوتی میکسی پہنے جس میں اس کی پتلی پتلی کمر نمایاں تھی۔ اس کی نگاہیں یہاں سے وہاں بھاگتی ولیم پر ٹھہر گئی۔ وہاں وہ جانتی تھی ولیم کا پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا سا دائیں جانب جھکا، نیل کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ منحوس آدمی کیوں چھپا رکھی تھی مجھ سے یہ دنیا؟ وہ پرجوش تھا اور غصہ بھی کہ ولیم پہلے یہاں اسے کیوں نہیں لے کر آیا۔ ولیم کی نظریں مسٹر جوزف کو ڈھونڈ رہی تھی پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ پھر اس نے ایک ابصرہ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا، نازک سی اونچی ہیل پہنے وہ سفید میکسی نما گاؤن والی لڑکی اسے اپنی جانب آتی دکھائی دی، بالوں کو گردن سے ایک جانب گرا رکھا تھا، نازک سراپا واضح تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، وہ جینی رابرٹ تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی نیل کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ یہ جینی رابرٹ ہے نا؟ اس نے ولیم کی جانب جھکتے کسر پسر کی۔ تباہی ہے تباہی، وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ایکٹریس کی پوسٹر پورے شہر میں تھے وہ اسے یوں ملے گی۔ ہیلو ولیم، وہ قریب آتی ولیم کے عین سامنے رک گئی۔ ہائی ہیلز پہنے وہ لمبی تڑنگی جینی ولیم کے قد کے عین برابر تھی۔ اس کی یہاں موجودگی باعث شرف تھا۔ شوبز سے جڑے کئی لوگ اس کے پرستار تھے۔ اس کی اسسٹنٹ پیچھے آتے ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو، وہ زبردستی مسکرایا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسٹر جوزف نے یہ پارٹی نما ڈنر کیوں رکھا تھا اور اس میں ولیم کا آنا اتنا ضروری کیوں تھا کہ اس کی مانگ پوری کر دی گئی۔ یو آر گارجیس، نیل کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ جینی نے ایک ادا سے نیل کو دیکھا۔ لیٹ می گیس، تم وہی ہو نا؟ قدمیں نیل سے اونچی جینی کی جانب جھکی۔ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کا جسم سن رہ گیا۔ تم وہی ہو نا جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے میسیجز کر رہے تھے اور پھر آخری میسیج غصے سے بھرا تھا کہ مجھ جیسی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں؟ وہ مسکرا کر سرگوشی نما انداز میں کہتی سیدھی ہو گئی۔ نیل تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، آنکھیں حیرت سے مزید پھٹ گئی، وہ جسم سن ہو گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا جینی رابرٹ اس کے میسیجز بھی پڑھتی ہوگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چل کر جینی کے گلے لگ جاتا، اور جینی کے پاس یہ سب کرنے کی ایک وجہ تھی۔ وہ جانتی تھی نیل ولیم کا دوست تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ٹن کی آواز سے لفٹ پھر سے کھلی اور مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج کو لیے اندر داخل ہوئے۔ ولیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا جبکہ وہ جینی کو دیکھتے اس کی جانب آئے۔ گڈ ایوننگ، سرمئی بیش قیمتی سوٹ پہنے وہ سب پر بھاری تھے، وہ سب سے قیمتی۔ ہیلو ڈیفالٹ پیس، جارج نے جھک کر ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کچھ دیر پہلے پہنچا تھا اور فوراً تیار ہو کر اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ ولیم یوں ہی کھڑا تھا، اسے کچھ بھی آرام دہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جینی کی وائبز اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ ہیلو ہینسم، جینی نے مسٹر جوزف کی ایوننگ کا جواب بے باکی انداز میں دیا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائے۔ سمجھ نہیں آتا کس کو دیکھے، باپ کو یا پھر بیٹوں کو۔ قریب کھڑی عورتوں کے ایک گروہ میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں جن کا کریئر ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور کئی ایسی تھیں جن کا ختم ہو چکا تھا۔ جینی رابرٹ پر مسٹر جوزف کافی مہربان تھے، تبصرہ کیے جا رہے تھے۔ چمکتے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں، جب سورج ڈوب جاتا ہے تب حال ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ لہجے میں نحوست ہی ولیم، یہ جینی رابرٹ ہے، اور جینی آپ تو میرے بیٹوں سے واقف ہی ہیں، یہ ولیم ہے اور یہ جارج۔ دونوں کا تعارف کروا دیا گیا۔ جارج پورے دل سے مسکرایا۔ ولیم نے یہ تکلف ضروری نہیں سمجھا، ان سے کوئی واقف نہیں ہے۔ پورے اسرار سے مسکان لبوں پر سجائے وہ ولیم کو دیکھتے بولی، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ جارج کو ایک نامحسوس سا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئے۔ نیل وہاں موجودگی انہیں بری لگی تھی۔ جارج ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے نیل کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ولیم یوں نہیں کھڑا رہا۔ ویٹر ہاتھ میں رنگ برنگے مشروبات کے تھال لیے وارڈ ہوا۔ جینی نے ہاتھ بڑھا کر مہنگی شراب کا چھوٹا سا گلاس اٹھا لیا، گول پیندے اور پتلے دھڑ والا گلاس۔
جو اس کے درمیانی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا تھا۔ نو تھینکس، ولیم نے مسکرا کر منع کر دیا۔ یہ مت کہنا کہ تم ڈرنک نہیں کرتے، جینی نے دلچسپ نگاہوں سے اسے تاڑتے کہا، اور پھر مشروب کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ الٹا سوال اٹھا۔ جانے کیوں بھویں سکڑی ہوئی تھی ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے، جینٹل مین بننے کے لیے۔ وہ دلچسپی سے ولیم کے ناگوار تاثرات کو دیکھے گئی۔ وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں تھا، وہ کیا چیز تھی جو اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی؟ اس کی بات سنتے ہی ولیم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ کتھئی آنکھوں کا سرد پن کم ہوا، وہ واقعی ہنسا تھا۔ جنی رابرٹ نے ایک ہی بات ایسی کی تھی۔ پہلے سے متاثر لوگوں کو متاثر کرنے کے جو جوکم نہیں اٹھایا کرتا میں۔ وہ محفوظ ہوا تھا اور جینی کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا، پر اس نے محسوس ہونے نہیں دیا تھا۔ یعنی تم اپنے مداحوں سے واقف ہو، پھر بھی انہیں نظر انداز کرتے ہو، غضب کرتے ہو؟ سوال اور تبصرہ ایک ہی ساتھ ہوا۔ ولیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، پر آنکھوں کی چمک قائم رہی۔ کچھ قابل دید ہو تو ولیم دیکھتا ہے، ویل ایکسکیوز می۔ وہ جان چھڑاتا نیل کی جانب بڑھ گیا، جو جارج کے ساتھ بیٹھا ہے۔ رانی وہ بے یقینی سے چاروں جانب پھیلی خوبصورتی کو تک رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ پورا گھوم گئی۔ ولیم کو جاتا دیکھتی رہی، آنکھوں کی چمک آس پاس جگمگ کرتے سبھی برقی کمکموں کو مات دے رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت گہما گہمی تھی۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جن کا آخری سیمسٹر تھا، وہ بڑے سے ہال میں اپنے گروہ کے ساتھ اپنے اپنے پروجیکٹس پر کام کرتے دکھائی دیے۔ رنگ برنگے ملبوسات شروعاتی اور آخری مراحل میں تھے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرینوں اور رنگ برنگے اسکیچز کے بیچ لڑکے اور لڑکیاں تند ہی سے کام کرتے دکھائی دیے۔ وہاں سبھی موجود تھے سوائے فجر کے، جو اس وقت میڈم رشنا کے آفس میں تھی۔ صفدر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ میڈم رشنا اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گھومتا وہ ماڈل جسے فجر نے تیار کیا تھا اس وقت ان کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ شاندار، بے ساختہ ان کے لبوں سے پھسلا۔ وہ آج جینس پر ٹاپ پہنے ہوئے تھی، چھوٹے بال چہرے کے دونوں جانب جھول رہے تھے۔ وہ کئی لمحے سحرزدہ سی گاؤن کو دیکھے گئیں اور پھر نظر اٹھا کر لیپ ٹاپ کے پیچھے استادہ فجر کو دیکھا۔ وہ سادہ سے سیاہ سوٹ بوٹ میں ملبوس تھی، کاٹن کی لمبی قمیض جس کے بازو کف والے تھے، اور کھلا ٹراؤزر۔ وہ ایسے کپڑوں میں مزید دراز قد لگنے لگتی تھی۔ صاف بغیر کسی میک اپ کے پاک چہرہ، اونچی پونی ٹیل اور سر پر جمع نظر کا چشمہ اس کی آنکھوں سے ہٹا کر بالوں پر جما لیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب تمہارا اس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا تم نے فیشن ڈیزائننگ کیوں چنا؟ تمہیں یاد ہے تم نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ فجر کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، اندازاً جانچنے والا تھا یا واقعی اسے یاد آیا تھا؟ کیا وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھی؟ میں فجر معراج ہوں، اور میں بلندیوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ فجر نے ایک ایک لفظ دہرایا تھا۔ میڈم رشنا کے چہرے پر ستائش ابھری۔ اور تم پر پھیلا چکی ہو فجر، تم نے شروعات کر لی، تم بہت جلد راج کرو گی، مجھے یقین ہے۔ انہیں پورا یقین تھا۔ فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، کئی دنوں کی تھکن غائب ہو گئی۔ کبھی کبھی کسی کے چند الفاظ ہمارے زخموں کا مرہم کا کام کرتے ہیں۔ زخموں کا علاج نہ صحیح، مرہم ہی صحیح۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، باقی اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹ تقریباً تیار ہے، جبکہ تم لوگوں کا ابھی ماڈل ہی تیار ہوا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ اور میں چاہتی ہوں یہ جیت فجر معراج کی ہو۔ انہوں نے میز پر دونوں ہاتھ جمائے، ذرا سا آگے کو جھکتے کہا، یہ ایک حکم تھا۔ فجر معراج کی جیت میڈم رشنا جیت کہلائی جاتی ہے۔ فجر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر آگے ہوتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا، اور ان سے زیادہ سنجیدہ تھی وہ۔ یہ سنجیدگی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ صفدر کہاں ہے؟ میڈم رشنا کو اب اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ مٹیریل فائنل کرنا ہے آج، بس اسی کے لیے گیا ہے۔ وہ اب بیگ کندھے پر ڈال رہی تھی، نازک سے لیپ ٹاپ دونوں ہاتھوں میں تھامے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب جانے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، میڈم رشنا کے لفظوں نے عقب میں اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی۔ کوئی درد ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتا؟ وہ درد کس کا دیا ہے؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ کئی ایک لمحہ لگا اس بات کو سمجھنے پر میں پروسیس کرنے میں، اور پھر چہرہ سرخ پڑ گیا، دل لہو ہوا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، کچھ نہ بولی۔ اپنی ذات پر بات کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ درد کو دبا کر نہیں رکھتے، یہ کہا جاتا ہے۔ اسے باہر نکال دو، اسے اندر پنپنے مت دو۔ وہ ٹھہر گئی، پر اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر پھر سے گویا ہوئی۔ تمہارے آس پاس سینکڑوں لوگ ہیں فجر، لوگوں کو اپنا درد نہیں سنایا کرتے، لوگ فقط مزہ لیتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے مڑی،
اور اپنی آنکھیں میڈم رشنا کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ کئی لمحے فجر کو دیکھے گئیں، خوبصورت چہرہ ضبط سے سرخ ہوا، آنکھیں کرب زدہ لگ رہی تھی، اور فجر معراج کو کسی کی اجازت نہیں دینی کہ وہ کوئی اس کے درد کا مذاق اڑائے۔ میڈم اس بار اس کی آواز ہلکی تھی، پر وہ رکی نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، دروازہ بند ہو گیا اور میڈم رشنا بیٹھی رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، فجر معراج کی درد تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمینس، بڑے سے ہال میں جارج کی آواز گونج گئی۔ وہ ہاتھ میں مائک تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا۔ وہ اس کے عقب میں ایک بڑا سا پیانو رکھا تھا۔ وہ پیانو کے عین عقب میں گلاس ڈور پر بہتا بارش کا پانی بے دردی سے گرتا نظر آ رہا تھا۔ زور سے بادل گرجے اور جیسے بارش نے ٹھان لیا کہ آج برس کر کبھی نہیں برسے گی۔ جو لوگ جلدی جانے کا ارادہ کر کے آئے بھی وہ اس خراب موسم میں پھنس چکے تھے۔ ہوا کے تھپیڑے شیشے کی دیواروں سے ٹکراتے اور پلٹ جاتے۔ جارج کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے سوائے رغبت کے کھانا کھاتے ولیم کے۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کے پیالے کو اپنے سامنے رکھے، اس میں موجود ہلکے زرد رنگ کا سوپ کیولن شنک چمچ سے پی رہا تھا، اور وہ اتنا مگن تھا جیسے پہلی بار کھا رہا ہو یا پھر مہینوں کا بھوکا ہو۔ کل سوپ دراصل ایک اسکاٹش سوپ ہے جو آلووں اور پیاز، دودھ، کریم، مکھن سے بنتا ہے۔ ذائقے کے لیے نمک اور کالی مرچ ڈالی جاتی ہے اور کٹا ہوا سبز دھنیا اوپر ڈالا جاتا ہے، جو اس وقت ولیم کے پیالے میں بھی واضح تھا۔ وہ ایک چمچ بھرتا اور پھر منہ تھوڑا نیچے لے جا کر شٹر سے سوپ کھینچ لیتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے آج؟ کھاتے جا رہے ہو؟ قریب بیٹھے نیل نے جھک کر تعجب سے سرگوشی کی، جبکہ ولیم نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج یہ حسین شام ایک طوفانی رات میں بدل چکی ہے، راستے مسدود ہیں، ہم یہاں ایک طرح سے قید ہو چکے ہیں۔ چہرے پر شرارت ہی ماحول کو ڈرامائی بنانا کوئی اس سے سیکھے۔ ہال میں چہمگوئیاں پھیل گئی۔ ارے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق تھا۔ وہ بتیسی نکالے ہوئے کھڑا ہوگا ولیم محسوس کر سکتا تھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا بادلوں کی خوفناک گرج اور چمک کے درمیان اگر ایک خوبصورت انسان یا خوبصورت سا پیانو اپنی خوبصورت انگلیوں سے بجا کر خوبصورت دھن بکھیرے تو کیا ہوگا؟ ولیم کے کان کھڑے ہوئے۔ اگر اس نے میرا نام لیا تو سوپ کا پیالہ اس کے منہ پر دے ماروں گا۔ جی تو ساتھیوں، یہاں موجود مسٹر ولیم جوزف بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں، تو تالیوں میں سواگت کیجیے ولیم جوزف کا۔ تالیاں گونج اٹھی۔ ولیم نے ضبط سے آنکھیں اور جبڑے بھینچ لیے۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی پر ولیم پر پڑی، ہاتھ میں پڑا چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جارج، قسم سے تمہاری لاش ایڈنبرا کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنے نام کی پکار پر جارج کی جانب متوجہ ہوا، جو ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ شام حسین بنی رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اسٹیج کے زینے چڑھتے اسے پیانو کے پاس وہ بیٹھی نظر آئی۔ وہاں نینسی بیٹھی تھی، اسے مسکراتے ہوئے تک رہی تھی، اور وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا اور وہ پھر مقناطیسی انداز میں اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ایک جلتی مشعل لا کر پیانو کے اوپر رکھ دی گئی۔ منظر واضح ہو گیا۔ شروع کریں؟ وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگی اور پھر اس کے ہاتھ اٹھا کر پیانو کی کیز پر رکھ دیے۔ اگلے لمحے وہ آنکھیں بند کیے کیز پر انگلیاں چلاتا گیا۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود واضح تھا۔ ایسا سحر شاید اس ہال میں کبھی پھونکا گیا تھا۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، بادلوں کی گرج پس منظر چلی گئی۔ وہاں آئے ایک فرد بھول چکا تھا وہ وہاں کیوں آیا تھا۔ اگر نہیں یاد رہنے والی تھی تو صرف یہ دھن، اور پھر اس کی انگلیاں تھم گئی، سحر ٹوٹ گیا، بتیاں چل گئی، تالیوں کی آوازیں گونج اٹھی، اور گردن ڈھلکائے بیٹھا رہا۔ میں نہیں جانتی تھی بائبل کے آیتوں کو ہائی لائٹ کرنے والا لڑکا اتنا اچھا پیانو بجاتا ہوگا۔ وہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھی، ولیم کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑ کر دیکھا، جینی اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ بائبل؟ ہائی لائٹس؟ ذہن کے چند مناظر گدمد ہوئے۔ کیا تم اب بھی خدا کو مانتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ولیم کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہ اس چہرے پر بھورے تل ڈھونڈ رہا تھا جو بچپن میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تمہیں آج یہاں دیکھ کر مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ خدا ہے، وہ سحر زدہ سے ہی کہہ رہی تھی۔ ولیم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تیوری چڑھ چکی تھی، مزاج بگڑ چکا تھا۔ تمہارے ساتھ بنا کسی ڈر خوف کے بیٹھنے کے لیے مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے ولیم، وہ سر اٹھائے کہہ رہی تھی، پر اگلے ہی پل اس نے ولیم کو اسٹیج سے اترتے دیکھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ارے
اس کو کیا کرنٹ لگ گیا؟ نیل اس کے پیچھے لپکا کام ہو چکا تھا۔ جارج یا مسٹر جوزف نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پھر چند لمحوں کے بعد وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جینی رابرٹ اکیلے بیٹھی رہ گئی، ساری رونق مانند پڑ گئی۔ اب ولیم تک 28 ملک اور 100 سے زائد مختلف شہر گھوم چکا تھا، اور پاکستان کا یہ سفر اس کا 29واں غیر ملکی دورہ تھا۔ 2 سالوں میں وہ کافی گھوم چکا تھا، اور اسے اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی پاکستان کے اس دورے پر تھی۔ پروڈکشن ہاؤس میں ڈنر کے 2 دن بعد وہ پاکستان کے لیے نکل آیا۔ نینی، جارج، نسا اور نیل سب جانتے تھے وہ پاکستان جا رہا تھا، پر اگر کوئی مسٹر جوزف کو بتا دیتا تو خود مارا جاتا، اسی لیے سب نے منہ بند رکھا۔ کئی بار مسٹر جوزف نے کریدنے کی کوشش کی، پر وہ سب یوں بن جاتے کہ جیسے پیدائشی اداکار ہوں۔ پاکستان میں ولیم نے کئی دن ناردرن ایریاز میں گزارے، پھر وہ اسلام آباد آیا اور اس کے بعد لاہور، جہاں اس کی ماں رہا کرتی تھی، افق احمد اورنگزیب کی بیٹی۔ فون پر ان کے پھکار سننے کے بعد بھی ولیم کی انا نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ان سے ملنا چاہتا تھا، پر چاہتا ضرور تھا۔ ایک بار ان سب سے ملے، ان سب کو چھو کر محسوس کرے، ان سب کے گلے لگے جو اس کے اپنے تھے، جو اس کی ماں کے اپنے تھے۔ پر کبھی کبھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، تو کیا اسے سب کچھ مل جاتا؟ کیوں مل جاتا؟ جب باقی لوگوں کو سسکنا پڑتا ہے تو اسے کیوں نہیں؟ آخر وہ تھا کون جو اسے یوں آسانی سے وہ محبت مل جاتی جو اس کی ماں نے گنوائی تھی؟ تھا کون وہ؟ ولیم جوزف، بربادی کا اندھیا جو اپنے ساتھ اپنی ماں کی تباہی لایا تھا۔ ہو کون تم؟ کون ہو؟ ایک عیسائی کی اولاد؟ ایک مشرق کی اولاد؟ میں نے کہا تھا ہمارا نہ تم سے کوئی رشتہ ہے نہ تمہاری ماں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے یوں دھتکارا جائے گا۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کے دل اکثر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے مسٹر جوزف اپنا دل کبھی بڑا نہیں کر پائے، جیسے مسٹر اورنگزیب نے اسے دھتکار دیا۔ اسے ایک دم ہی پاکستانی سے نفرت محسوس ہوئی۔ سب زہر لگنے لگے۔ ملک کیسا بھی ہو، ترقی پذیر یا ترقی یافتہ، لوگوں کے ذہن کبھی نہیں بدلتے۔ انا کے مارے لوگ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، وہ اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو قبول نہیں کر پاتے۔ ولیم یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی فلائٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس دن تھک ہار کر وہ ہوٹل واپس آ گیا۔ نشاط ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ یہاں کے لگژری لائف کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس پورے دورے کے دوران نیل اسے 1000 بار فون کر چکا تھا، دکھا پاکستان کیسا ہے، جلدی دکھا۔ وہ پاکستان دیکھنے کو مچل رہا تھا، یوں تو بغض تھا، پر دیکھنے کو دل بھی مچل رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ پاکستان کا سرکش مداح تھا۔ سنا تھا پاکستان غریب ہے، پر بھائی یہ کون سا پاکستان ہے؟ لگژری ہوٹل، گاڑیاں، لوگ، سروسز، تو ویڈیو کال پر سب دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ پاکستان غریب ہوگا، پر پاکستانی عوام اچھی خاصی امیر ہے۔ ولیم نے اب تک جو مشاہدہ کیا بتا دیا۔ نیل نے ناک بھنور چڑھا لیے۔ بچہ باپ سے الگ ہو کر بھی کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ وہ انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بچے باپ کے بنا سروائیو کرنا سیکھ جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ ولیم نے اسے اپنی اور مسٹر جوزف کی مثال تھی۔ وہ گلاس ونڈو کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور یہاں سے پورا شہر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ عقب میں جلتی روشنیاں اور سیاہی میں بیٹھا ولیم جوزف سب جیت کر بھی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں بھی بارش ہوتی ہے؟ وہ بچمبے سے پوچھے، کیا تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان مارچ پہ ہے؟ وہ اس کے بے ڈھنگے سوالوں پر چڑھ گیا تھا۔ چلو آج مجھے جنید کے ساتھ شہر گھومنا ہے، واپسی تک مجھے فون نہ کرنا۔ پوری اسکرین پر نیل کی پھیلی ناک ہی نظر آ رہی تھی، اور وہ ولیم نے اس کی ناک پر ہی ٹک سے فون بند کر دیا تھا۔ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنید اچھا لڑکا تھا، امیر باپ کی اولاد تھا، اور ولیم کے مہمان نوازی کے لیے وہ دل و جان سے حاضر تھا۔ اسی شام ولیم نے بیوٹی ان ریڈ کو دیکھا، فجر معراج کو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے خوبصورتی کی کمی تھی، لیکن اس نے کسی کے چہرے پر وہ چمک 2 سالوں بعد دیکھی تھی۔ محبت کی چمک، جب انسان دل سے کسی کو قبول کر چکا ہو، جب انسان محبت میں ہو، اور اس نے یہ چمک 2 سال پہلے نینسی کے چہرے پر دیکھی تھی، جب
وہ جب بھی احمد کا ذکر کرتی تھی تو یوں ہی خوبصورت لگنے لگتی تھی۔ وہ ان کے سامنے والے میز پر بیٹھ گیا، کھلے بالوں کے حالے میں چمکتا اس کا چہرہ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ نظریں بار بار بھٹک رہی تھی، کیا سبھی لڑکیاں محبت میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں؟ کیا سبھی لڑکیاں اتنی ہی دل سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سوچتا رہا اور پھر اس رات اس نے نیل خود ہی فون ملا لیا۔ ابھی دن میں ہی کسی نے کہا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، خود فون کرنے والی لعنت۔ اس نے ولیم کے منہ پر فون بند کر دیا۔ ہمت کیسے ہوئی ڈیفالٹ پیس کی اس کے ناک پر فون بند کرنے کی؟ میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا، انگلیوں نے تیز تیز ٹائپ کیا اور میسج لاہور کی فضاؤں سے ہوتا ہوا ایڈنبرا میں بیٹھے نیل کے فون میں زوں زوں کی آواز سے ابھرا۔ اس نے تہیہ کر لیا اگلے 3 دن وہ واقعی ولیم سے بات نہیں کرے گا، پر ولیم کا میسج ایسا ہی تھا کہ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا۔ ہیں یہ معاوضہ کب ہوا؟ کب دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ میسج کے ساتھ ہی فون کھڑکا دیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا ولیم بستر پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کا فون تھر تھرانے کے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہاں بھونکو۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پاکستانیوں نے تمہیں ایسا کیا دکھا دیا جو تم آج لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش ہی رہا۔ کس لڑکی کو دیکھا؟ بات کی اس سے؟ ہاں، ساری دنیا چھوڑ کر اسے پاکستانی لڑکی ہی پسند آنی تھی۔ ہاں، نیل پتہ نہیں کیوں دل ملا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے دیکھ کر مجھے نینسی کی یاد آ گئی۔ اس بھوتنی کا پیچھا چھوڑ دے اور اس لڑکی سے بات چیت کر۔ کیا نام ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کوئی فون نمبر؟ مجھے بھی تصویر بھیجو، میں بھی دیکھوں ولیم جوزف کو کس نے اٹریکٹ کیا ہے۔ اس کی ٹرین پٹری سے اتر چکی تھی۔ ولیم لب بھینچے لیٹا رہا۔ کچھ بولو اب، کیا پاکستانیوں نے تمہاری زبان بھی کاٹ لی ہے؟ وہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار لڑکی کا ذکر کیا تھا، وہ کیسے صبر کر لیتا؟ شی از انگیجڈ۔ اسے ارسل وہ انگوٹھی یاد آئی جو اس نے فجر کی جانب بڑھائی تھی۔ لعنت بے شمار، لعنت لگاتار۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ ساری پرجوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا ولیم نینسی بھوتنی کو بھول کر کسی اور لڑکی کو دیکھے گا؟ اس کی سوچ پر بھی لعنت بے شمار اور لگاتار۔ میں سوچ رہا تھا جب مام کو محبت ہوگی تب وہ بالکل اس بیوٹی ان ریڈ جیسی دکھتی ہوگی۔ ولیم نے ٹرین کسی اور پٹری پر گھوم رہی تھی۔ بغیرت منگنی شدہ لڑکی کو بیوٹی ان ریڈ بلا رہے ہو، ڈوب مرو۔ فون رکھ رہا ہوں، 3 دن ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور ولیم کبھی اپنی ماں تو کبھی نینسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ بیوٹی ان ریڈ اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ اگلے دن اس نے بیوٹی ان ریڈ کو پرپل میں دیکھا اور وہ نظر انداز نہیں کر پایا تھا، جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے ہی تو ارسل نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ انگوٹھی اسے دی تھی۔ آج وہ تھوڑی پریشان تھی، اس پر کیا لینا دینا۔ رخ موڑ لیا گیا، اب وہ اسے نہیں دیکھے گا۔ دل کو ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ جنید کے ساتھ بیٹھا رہا پر اسے گڑبڑ کا احساس تب ہوا جب لڑکے کا باپ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ بیوٹی ان پرپل لڑکے کی ماں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ وہ انہیں بار بار دیکھ رہا تھا، شاید جاننا چاہتا تھا کہ جب محبت کو گھر والے قبول کر لیتے ہیں تو کیسا منظر ہوگا، پر اس نے نہیں سوچا تھا جب قبول نہیں کیا جاتا تو کیسا لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف جو نینسی نے سہی تھی۔ لڑکا واپس آ گیا، اس کی ماں اٹھ کر چلی گئی۔ اب وہ لڑکا اب بیوٹی ان پرپل سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے، اسے کچھ پلے نہ پڑا، پر وہ سمجھ سکتا تھا اس تکلیف کو جسے اس وقت بیوٹی ان پرپل محسوس کر رہی تھی، وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ نینسی یوں ہی گڑگڑایا کرتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر ارسل کا منہ توڑ دے، پر وہ ٹیورسٹ تھا، ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے نام اور کام کو متاثر کرتی۔ ویسے بھی وہ اس کا لگتا ہی کون تھا؟ وہ خوبصورت لڑکی رو رہی تھی اور ولیم بے چین ہوا پر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ I'm sorry فجر۔ اسے ارسل کے بس یہی لفظ سمجھ آئے تھے۔ وہ ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی احمد نے نینسی کے ہاتھ چھڑایا ہوگا، دل پر جیسے کسی نے برچھی پھیر دی۔ ولیم، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ وارد ہو گئی، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ شاید یہی اس کی سزا تھی، شاید نینسی نے اس کے لیے یہی سزا منتخب کی تھی۔ وہ جب سکون میں ہوتا تب وہ اسے بے سکون کرنے آ جاتی۔ وہ کچھ سزائیں ہماری قسمت میں لکھتی جاتی ہیں اور وہ سزائیں بری یادیں ہوتی ہیں، آسیب زدہ یادیں جو ہمیں ہمیشہ ٹارچر کرتی ہیں۔ ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ فجر اس کی آنکھوں کے سامنے ارسل کے پاؤں پکڑے تڑپ ہی رہی تھی۔ ولیم پلیز ہیلپ می۔
اس کے پیچھے کھڑی نینسی سسکنے لگی۔ اسے لگا وہ آج پاگل ہو جائے گا یا پھر اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تھی۔ ارسل اپنا پاؤں چھڑا کے اسے جھٹکتا ہوا چلا گیا۔ ولیم کے جبڑے بھنچ گئے۔ کاش اسے اختیار ہوتا تو وہ سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سسکتی لڑکی کو ایک پل کے لیے گلے ضرور لگاتا۔ وہ اس کا درد چن لیتا، پر ہمیں کبھی کبھی اختیار نہیں ہوتے، ہمیں حق نہیں ہوتے، ہم بس تماشا بن بنایا جاتے جایا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا۔ منظر دھندلا ہونے لگا۔ اب وہ مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر وہ جنید کو وہیں چھوڑ کر اپنی چیزیں سمیٹتا باہر نکل گیا۔ اس سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ دل دہو لہان تھا۔ آخر یہ مرد حضرات محبت ہی کیوں کرتے ہیں جب اپنے ماں باپ کو نہیں منا سکتے؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ محبت کرس ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے سکھا جاتی ہے۔ پاکستان اس کی توقع سے بڑھ کر ظالم ثابت ہوا، اور وہ سفر اپنی یادوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے کرتا تھا، پر اس سفر نے اس کے زخم ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ کبھی یہاں واپس نہیں آنے والا تھا۔ پر کبھی کبھی قسمت ہمارے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے، اور ہم بس دیکھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس رات وہ سو نہیں پایا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ لڑکی بار بار یاد آتی رہی۔ یقیناً وہ بھی نہیں سوئی ہوگی۔ اس کی تکلیف نینسی کی تکلیف یاد کرواتی رہی۔ اگلی صبح اس نے فجر کو پھر سے دیکھا جب وہ اپنی آخری ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ آج رات اسے پاکستان سے چلے جانا تھا، اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ اسے اپنے باپ کی طرح پاکستان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لوگ ظالم تھے، حد درجہ ظالم۔ یہ معاف کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی ماں کو معافی نہیں ملی، نینسی کو قبول نہیں کیا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ ظالموں کا ملک اسے پاکستان کے متعلق بس یہی یاد رہنے والا تھا۔ وہ اس کی ساری خوبصورتی بھول گیا، جیسے ہمیں اچھی یادوں سے زیادہ بری یادیں ہنٹ کرتی ہیں۔ سفید رنگ پہنے بیوٹی ان وائٹ بارش میں ہوش و حواس سے بیگانہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، یوں لگا دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ ولیم جوزف نے وقت کو کبھی رکتے نہیں دیکھا تھا، پر اس پہر اس نے وقت کا سلو ہو جانا محسوس کیا۔ سب پس منظر چلا گیا۔ اس کا کیمرہ ایک انسانی وجود کو ریکارڈ کرتا رہا۔ اس نے آج سے پہلے بارش کو کبھی اتنا حسین اور شفاف محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سب بدل کیوں رہا تھا؟ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، یا پھر جو پہلے سہ چکے ہوں وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور وہ محسوس کر چکا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ خودکشی کرنے آئی تھی۔ آخر لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے، بھلا بزدلوں کا دنیا میں کیا کام؟ وہ اسے اپنے سامنے مرنے دینا چاہتا تھا، پر اگلے ہی پل اسے نینسی کی جھولتی لاش نظر آئی۔ ولیم ہیلپ می، ولیم ہیلپ ہر۔ وہ جانے کہاں سے وارد ہوئی وارد ہوئی وہ اسے کسی اور کی ہیلپ کرنے کا کہہ رہی تھی، اور پھر جو ہاتھ مدد کے لیے نہ اٹھتے ہوں انہیں کاٹ دینا چاہیے۔ انہیں جسم سے جڑے رہنے کا کوئی حق نہیں، انہیں ہاتھ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یاد رکھنا کہ جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ مستعد کیفیات کا شکار ولیم جوزف نے فجر کو فٹ پاتھ سے نیچے اترتے دیکھا۔ وہ بت بنے کھڑا رہا۔ دائیں جانب سے آتی گاڑی اسے اڑا دیتی اگر وہ بروقت آگے بڑھ کر اسے نہ کھینچتا۔ غصہ آ رہا تھا، بے پناہ دل کر رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو دو چار جڑ دے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ پاگل لڑکی خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میری بلا سے اب 1000 بار مرے۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے تیز تیز چل رہا تھا۔ کیا تم اسے ایسے چھوڑ دو گے؟ پر نینسی اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی تو؟ وہ رک گیا تھا، سب سے مٹھیاں بھیچی، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس کے پاس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے موو آن کرنے کی تلقین کرنے لگا، یوں جیسے یہی اس کا کام ہو، وہی باتیں جو اکثر نینسی سے کہا کرتا تھا، پر نینسی کو کبھی سمجھ نہیں آئی۔ انگلش آتی ہے نا تمہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر احساس ہوا کہیں وہ فضول تو نہیں بولے جا رہا۔ انگلش آتی ہے مجھے، پر آپ کو گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، وہ بزدل نہیں تھی۔ موت کو گلے لگانا ویسے بھی بزدلوں کا کام نہیں۔ ایسا یا تو خط بھی کرتے ہیں یا پھر وہ بہادر لوگ جنہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ لڑکی اس لڑکی سے مختلف تھی جو کل ایک لڑکے کو پاؤں سے پکڑ کر روک لینا چاہتی تھی۔ پھر وہ ہوا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اگر ولیم کی ماں پاکستانی نہ ہوتی، اگر انہوں نے خودکشی نہ کی ہوتی، اگر اس کی زندگی میں نینسی نہ آئی ہوتی، اگر وہ زندہ نہ ہوتی، تو ولیم جوزف اس پل خوب کہہ کے لگاتا، بلکہ وہ یہاں ہوتا ہی کیوں؟ شاید وہ شوبز پر راج کر رہا ہوتا،
پر اب یہ سب ہو چکا تھا، وقت گزر چکا تھا اور وہ ولیم کے پاس ٹائم مشین ہرگز نہیں تھی جس سے وہ سب ٹھیک کر لیتا۔ وہ فجر کو دیکھے گیا، وہ لڑکی جو بریتھ ٹیکنگ تھی، جسے ٹھکرانے والا ولیم کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان لگ رہا تھا۔ وہ اسے انکار کر دینا چاہتا تھا، وہ یہ بدقسمتی ارسل کے بعد خود اٹھا لینا چاہتا تھا، پر اسے نینسی یاد آئی۔ وہ مدد کرتے ہوئے اس کی مدد نہیں کر پایا تھا۔ تو کیا ایک اور نینسی دنیا کی بھیٹ چڑھ جائے کہ کیا پتا بیوٹی ان وائٹ زندگی میں بھی کوئی جیکب ہو جسے وہ نا پسند کرتی ہو؟ کیا پتا اس کی زندگی بھی کسی مسٹر جوزف کے ہاتھ میں قید ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ذہن میں چلتی سوچیں مختلف ہو کر بھی ایک جیسی تھی۔ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، مجھے اس لڑکی سے لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نینسی کی طرح مرتی ہے تو مرے، مجھے اپنے بدلے لینے ہیں۔ دماغ اب دل کو ڈھپٹنے لگا، وہ خود وضاحتیں دینے لگا۔ وقت تیزی سے جوزف پیلس کی اور بھاگا، جہاں ایک بڑے سے مشینوں والے کمرے میں مسٹر جوزف اس کی گردن دبوچے کھڑے تھے۔ وہ کسی مسلمان سے شادی کا سوچتا بھی تو وہ اسے مارتے تھے۔ پھر وقت تیزی سے پاکستان کی اور بھاگا اور اورنگزیب مینشن کی جانب، سفید محل جیسے گھر کے بڑے سے ہال میں بوڑھا وجود اسے دھتکار رہا تھا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے ایک عیسائی سے شادی کر لی، تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان سے شادی، لڑکی سے شادی۔ دکھ درد اور انا اود آئے۔ ہاں، اس کے اپنے مسائل تھے، وہ ڈیفالٹ پیس تھا، وہ کیسے اس موقع کو گنوا سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنوں کی دی گئی تکلیف بھلا سکتا تھا؟ اس نے حامی بھر لی، کیا تھا اگر وہ بریتھ ٹیکنگ کے لیے ذرا سا مسلمان ہو جاتا؟ بس ایک ڈرامہ، ایک ناٹک، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ وہ دونوں کے کئی مسائل حل ہو جاتے۔ سرمئی شہر میں عنکبوت خاموشی سے اود آیا، سور پھونک دیا گیا اور اب وہ تیزی سے دلکش ریشمی جالا بن رہا تھا جس میں مکھی ہمیشہ پھنس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت اس دلکش جالے کو دیکھ رہے تھے جو چمکتا ہوا اور حسین تھا۔ کبھی کبھی ہم نے جو نہیں سوچا وہ ہو جاتا ہے، قدم اٹھانے والے ہم ہی ہوتے ہیں، پر ہم نہیں جانتے ہم ایسا کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کے خلاف ہوتا ہے، پر ہم کر جاتے ہیں۔ کیوں ہم عنکبوت کے زیر اثر ہوتے ہیں؟ ہم پھنس چکے ہوتے ہیں ان اندیکھے جال میں، وقت کے چکر میں، تقدیر کے پارٹوں میں پھنسنے کے لیے ہم خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ آگے کی کہانی آپ سب جانتے ہیں، کیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فجر معراج کو قبول کیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ کورٹ میرج کے بعد کورٹ سے باہر نکلے تو برستی بارش میں اس نے فون نکال کر فجر کا معنی دیکھا۔ فجر کا نام اسے اچھا لگا تھا اور فجر معراج تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگا تھا۔ گو کہ اس کے لیے بولنا تھوڑا مشکل تھا، پر چل جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کھنکیوں سے اسے دیکھے گیا، دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کی دو اہم عورتوں کو کھونے کے بعد بالآخر اس نے تیسری عورت کو بچا ہی لیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، فجر کا معنی اس نے فون کی اسکرین پر جگمگ کر رہا تھا، اور اسکرین کی نیلی روشنی میں اس کتھئی آنکھوں میں بھی اتنی ہی چمک تھی۔ فجر، دا بگننگ، دا پریئر۔ اسے جو پسند آیا وہ دا بگننگ تھا۔ کاش اس پل وہ سمجھ جاتا کہ فجر واقعی اس کی ایک شروعات تھی، وہ سب بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ وہ فجر معراج جس کا مطلب بلندیوں کی شروعات تھا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ولیم جوزف کی زندگی کو پوری طرح پلٹ دینے والی تھی، وہ اپنے ساتھ قہر لانے والی تھی۔ نیل نے کہا تھا وہ لڑکی ولیم کی موت تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ زندگی کی شروعات لانے والی تھی یا موت کی۔ ماضی کے جھروکوں میں سے ایک جھروکا پورا ہوا، ہم لوٹ آئے ہیں ہال کی طرف، تو چلیں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سٹی ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر اس وقت نینی چمڑے کے مضبوط صوفے پر بیٹھی تھی۔ نساء نے ان کو تھام رکھا تھا، ان کا بوڑھا وجود مزید جوان اولاد کا دکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ نیل اور جارج وہیں تھے۔ مسٹر جوزف اس وقت ایک ڈاکٹر سے بات چیت کرتے نظر آئے۔ بیلا بری طرح کریش ہو چکی تھی، جبکہ ولیم کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ داہنا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ چکا تھا جبکہ سر پر چوٹ آئی تھی، پیشانی پر ٹانکے لگے تھے۔ ہاتھ کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا، کئی گھنٹوں سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ نینی، اب آپ کو گھر جانا چاہیے، ہم ہیں یہاں پر۔ نینی جانے کو تیار نہیں تھی۔ ہائے ولیم، میرا معصوم بچہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ معصوم؟ ناؤز باللہ۔ ایڈم برا کی ہواؤں نے دہل کر سرگوشی کی۔ جو معصومیت کی گیم کھیل کر آیا تھا، وہ اگر کھلتی تو پتہ چلتا کتنا معصوم تھا۔ یہ سرکاری ہسپتال تھا اور مسٹر جوزف کی تیوری چڑھی ہوئی تھی
کیا ہوتا اگر ایمبولینس والے اسے کسی پرائیویٹ اسپتال لے جاتے؟ میڈیا کو خبر جانے کہاں سے مل جاتی تھی۔ وہ اس وقت ہسپتال کے باہر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھی، رپورٹنگ کی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف نے اسسٹنٹ سمیت ان گارڈز کے آن پہنچے تھے۔ جارج نے مسٹر جوزف کو غیر آمدہ محسوس کیا۔ وہ پبلک فگر تھے، پر انہیں پبلک کے درمیان اس طرح رہنے کی ذرا عادت نہیں تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ آ جا رہے تھے، اسٹریچرز پر لیٹے مریض، آئی سی یو کے باہر بیٹھے لوگ، آتے جاتے ڈاکٹرز، یہ سب انہیں زچ کر رہا تھا۔ اوپر سے دوائیوں کے مہک ان کا دل خراب کرنے کو کافی تھی۔ یوں تو ڈاکٹرز اور نرسیں ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، انہیں پورا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، پر پھر بھی یہ ان کی شایان شان نہیں تھا۔ ڈیڈ، جارج نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا جو پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسل رہے تھے، آپ گھر چلے جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ فکر مند سا بولا، اور وہ کسی بھی حال میں اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانتا تھا یہ ہسپتال ان کی شایان شان نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو، نسا اور نینی کو گھر چھوڑ دو، ان کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بے حال سی نینی کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ نسا ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ نینسی کے بعد وہ اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے جتنی دعائیں آتی تھی ساری پر ڈالی تھی، بس ولیم ٹھیک ہو جاتا۔ آئی سی یو سے جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، جارج تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ ولیم کیسا ہے اب؟ وہ پریشان تھا۔ ڈیفالٹ فیس نے ہمیشہ اسے پریشان ہی کیا تھا۔ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے اس نے ولیم کو بہت سی شرارتوں پر پردہ ڈالا تھا، مسٹر جوزف کے سامنے کئی بار بچایا تھا، لیکن ولیم نے تہیا کر رکھا تھا وہ جوزف پیلس کے مکینوں کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ولیم خطرے سے باہر ہے، کچھ گھنٹوں تک اسے ہوش آ جائے گا، پھر اسے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، تو جارج کے ساتھ ساتھ مسٹر جوزف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ نیل خاموشی سے ایک جانب کھڑا تھا اور وہ خود کو کوس رہا تھا، اگر وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید ولیم ٹھیک ہوتا۔ لعنت مجھ پر بے شمار اور لگاتار، جو میں اپنی دوستی پر اپنی جان کو ترجیح دی۔ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا ایڈنبرا سنہری تھا، شام اتر آئی تھی اور رات دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ اپنے سیاہ پر پھیلائے سنہری شام کو نکلنے کو تیار تھی۔ نینی، ولیم ٹھیک ہے، اسے ہوش آئے گا تو ڈیڈ اسے گھر لے آئیں گے، پر ہمیں ابھی جانا ہوگا، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، مریض کے ساتھ 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس نے نینی کو سمجھاتے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گارڈز کی ہمراہی میں وہ ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ مسٹر جوزف اندر تھے، میڈیا والے کیسے ٹل سکتے تھے؟ جارج کو دیکھتے ہی وہ امڑ آئے۔ رپورٹر سوال پر سوال کر رہے تھے، فلیش لائٹ چمک رہی تھی۔ جارج نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے پہلی بار کوفت ہوئی تھی۔ گارڈز انہیں بچاتے گاڑی تک لائے۔ جارج نے نینسی اور نسا کو اندر بٹھایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نیل اس وقت مسٹر جوزف کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مسٹر جوزف کتنی ہی دیر فون پر لگے رہے، کال تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، نیل تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ صوفے پر آ بیٹھے، نیل کھسک کر دور ہوا۔ ولیم نے انہیں صحیح تپایا ہوا تھا۔ بس یہ ڈریکولا مجھے مخاطب نہ کرے، اس پل نیل نے شدت سے خواہش کی، پر خواہشیں یوں پوری ہونے لگ جائیں تو دنیا جنت نہ بن جائے۔ تمہارا نام نیل پیٹل ہے نا؟ انہیں یہاں بیٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک سرکاری ہسپتال کے صوفے پر کیسے بیٹھا جاتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر یا پھر کندھے ڈھلکا کر۔ تم بتاؤ۔ جی؟ نیل کا حلق تک خشک پڑا تھا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تمہارا باپ ڈاکٹر ہے؟ نیل کا باپ ڈاکٹر تھا اور یہ ولیم نے انہیں بتا رکھا تھا۔ ایک عام سے ڈاکٹر کا بیٹا ولیم جوزف کی دوستی ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ مسٹر جوزف کو نیل کا پیلس آنا جانا پسند نہیں تھا اور نیل کافی وقت سے وہاں نہیں کیا تھا۔ وجہ مسٹر جوزف ہی تھے۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ مسٹر جوزف اب کچھ بولیں گے، اب کچھ کہیں گے، پر وہ نہیں بولے اور نیل دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ہونے پر بھی اس کا دل اتنی تیزی سے نہیں دھڑکتا تھا جیسے ابھی دھڑک رہا تھا۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد ولیم کو ہوش آ گیا۔ مسٹر جوزف نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا، وہ نیل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جارج بھی ہسپتال واپس آ گیا، ولیم بالکل ٹھیک تھا۔ مسٹر جوزف وہیں سے پلٹ گئے، فی الوقت ولیم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے جانتے ہی نیل کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ شکر ہے بلا ٹلی، ولیم اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی تھی، وہ تکیا پیچھے رکھے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ برو، تم نے بیلا ٹرک میں مار دی؟ وہ بیڈ کی پائنتی پر آلتی پالتی مار کے بیٹھا تھا۔ نہیں،
ٹرک سے اپنا سر دے مارا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ نکاہت محسوس ہوتے ہوئے بھی اپنی ٹون ٹون میں جواب دینا نہیں بھولا تھا۔ نیل کو اس سے زیادہ بلا کا دکھ تھا۔ نئی نکور مہنگی گاڑی، ابھی تو اسے لیے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے جل بھن کر جواب دینے پر نیل نے بتیسی دکھائی، تبھی میں کہوں ٹرک کیسے تباہ ہوا؟ بیلا میں تو اتنا دم نہیں۔ اب سمجھ آیا۔ وہ چہرے پر خباثت بھری مسکان سے جائے سے دیکھے گیا، جبکہ جارج جسے سنجیدہ نظروں سے گھور رہا تھا، ہلکے نیلے رنگ کی مریضوں کا یونیفارم پہنے ولیم کی رنگت زرد دکھائی دیتی تھی۔ اس کا کافی خون بہا تھا۔ تم کب سدھرو گے ولیم؟ وہ بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، بے بس تھکا ہوا۔ میں کون سا لڑکی بھگا لایا ہوں جو تم سدھرنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ جارج کو سن... وہ جارج کو سنجیدہ لے ہی نہ لے۔ تمہاری حرکتیں سے زیادہ مشکوک ہیں۔ پہلے تم لاکھ منع کرنے کے باوجود پاکستان کے دورے پر جاتے ہو، اور پھر آتے ہی ہاتھ توڑوا کر بیٹھ جاتے ہو۔ آخر تمہاری جان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جوزف کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ وجود بے چین تھا۔ وہ غصہ ہوں گے، تپ رہے ہوں گے۔ ویسے مجھے اس کے ہاتھ سے زیادہ بہلا کا دکھ ہے۔ مرحومہ کتنی خوبصورت تھی۔ آہ، موت چلتی لکھی تھی بیچاری کی۔ نیل کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ جارج نے اسے گھورا پراپر وہ کس کو تھی؟ پر پرواہ کس کو تھی؟ وہ دونوں جارج کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تم نے ڈیڈ کو نوک اکتا دیا ہے نا؟ سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ وہ بڑا بھائی تھا، اسے پرواہ تھی۔ وہ سمجھا رہا تھا، پر سننے والے کو پرواہ نہیں تھی۔ تم کب تک میرا دماغ کھاؤ گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ولیم کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ وہ کسی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دماغ پہلے ہی گھما ہوا تھا۔ اس کی بیلا اس کے ہاتھوں کریش ہوئی تھی، اور وجہ وہ فجر معراج تھی۔ اگر وہ نہ وارڈ ہوتی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ نیل سے مخاطب ہوا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میری جیکٹ؟ اس میں نکاح نامہ تھا۔ وہ دل کو کچھ ہوا۔ جارج اور ڈیڈ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ جبکہ جارج جبڑے بھینچے کھڑا رہا۔ میں نے تمہارے کپڑے نہیں اتارے۔ نیل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، جبکہ جارج اسے غیر سنجیدہ دیکھ کر باہر نکل گیا۔ اس کی شادی وادی کرواؤ یار، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے۔ اس کے جاتے ہی نیل نے تبصرہ کیا، میری جیکٹ ڈھونڈو، اس میں میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ ولیم بولا تو نیل بدک کر بیڈ سے اٹھا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ ولیم کا کانڈ کر کے آیا تھا۔ دیکھا دھیرے دھیرے اس لڑکے نے موت کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے۔ آتے ہی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹا، اب تم نہیں بچو گے۔ کیا پتا کون جادوگرنی تھی، کس چڑیل سے بیاہ کر آئے ہو۔ وہ اب پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ ولیم کو کوفت ہوئی۔ تمہیں کیا پتا، چڑیل، جادوگرنیاں، ڈائنیں 7 سمندر پار بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی آ جاتی ہیں، ہمارے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ یقیناً وہ تمہارے ساتھ چمٹی ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ اس نے پتہ نہیں کن چڑیلوں کی کہانیاں پڑھ رکھی تھی جو پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ ولیم کو دیکھ رہا تھا، اور سفید کپڑوں والی ڈائن فجر معراج یاد آئی، جو کسی جادوگرنی کی طرح آ ٹپکتی تھی۔ کیا واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی بلا تھی؟ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔